रहनुमाए हयात। फ्रेडरिक लैंगब्रिज अंग्रेजी का एक शायर है। वो 1849 में पैदा हुआ, 1923 में उसकी वफात हुई। उसका एक शेर है कि रात के वक्त दो आदमी जंगले के बाहर देखते हैं, एक शख्स कीचड़ देखता है और दूसरा शख्स सितारा। यही बात एक फारसी शायर ने ज्यादा बेहतर तौर पर इस तरह कही है कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो फर्क है वो सुनने का फर्क है। एक आवाज आती है, तुम उसको दरवाजा बंद करने की आवाज समझते हो और मैं समझता हूं कि वो दरवाजा खुलने की आवाज है। दरख्त में कांटे के साथ फूल भी होता है। यही हाल इंसानी समाज का है। समाजी हालात बज़ाहिर खा कितने ही मवाफ़िक हों, हमेशा उसके अंदर मवाफ़िक पहलू भी साथ साथ मौजूद रहता है। एक शख्स जो चीज़ों को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर देखने की निगाह रखता हो, वो सतही चीज़ों को देखेगा और ज़्यादा गहरे पहलुओं को देखने में नाकाम रहेगा। मगर जो शख्स गहरी नज़र रखता हो, वो ज़्यादा दूर तक देखेगा और ना मवाफ़िक पहलू के साथ मवाफ़िक पहलू को दरियाफ्त करने में कामयाब हो जाएगा। इस दुनिया में आदमी को कांटे के बावजूद फूल तक अपना हाथ पहुंचाना होता है। यहाँ बीमारियों के बेशुमार जरासीम के बावजूद अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाना पड़ता है। इसी तरह इस दुनिया में आदमी को ये करना है कि वो ना मवाफ़िक हालात को देखकर मायूस ना हो और ना शिकायत और एहतजाज में अपना वक्त ज़ाया करे। वो उन हक़ाइक़ से मवाफ़िक़त करके जिए जिनको वो बदल नहीं सकता। वो रास्ते के उन पत्थरों से कतरा कर निकल जाए जो उसके सफ़र में हायल हो रहे हों। लोगों की मुखालिफाना बातों पर मुश्तइल होने के बजाय वो तदबीरी हिकमत के ज़रिए उनसे निमटने की कोशिश करे। वो कम मिलने पर राज़ी हो ताकि आइंदा उसको ज़्यादा दिया जाए। वो दुश्मनी पर सब्र करे ताकि आज जो उसके दुश्मन हैं कल वो उसके दोस्त बन जाएं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का दर्जा मुसलमानों में बहुत ऊंचा है। तकरीबन 26,000 अशार पर मुश्तमिल उनकी मसनवी मुसलमानों के दरमियान तक़द्दुस की हद तक मकबूल है। ये मसनवी सदियों तक एक रहनुमा किताब की हैसियत से उलमा के दरमियान पढ़ी जाती रही है। 1258 में तातारियों ने बगदाद को तबाह किया और अब्बासी सल्तनत का खात्मा कर दिया। उन्होंने मुस्लिम दुनिया पर अपनी जालिमाना हुकूमत कायम कर दी। उस वक्त मौलाना रूम की उम्र तकरीबन 50 साल थी। उन्होंने अपनी मसनवी के ज़रिए मुसलमानों को रूहानी और इखलाकी सबक दिया और उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश की। इसी के साथ उन्होंने वक्त के मसाइल में भी मुसलमानों को रहनुमाई दी। उन्होंने अपनी फ़ारसी मसनवी में हिकायत और तमसील की ज़ुबान में मुसलमानों को बताया कि इन हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस सिलसिले में एक सबक आमोज कहानी शेर और खरगोश की कहानी है जो मसनवी के दफ्तर अव्वल में तफसील के साथ बयान हुई है। उस कहानी का खुलासा ये है। जंगल में एक शेर था। वो हर रोज अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों पर हमला करता था और पकड़कर उन्हें अपनी खुराक बनाता था। इसके नतीजे में तमाम जानवर मुस्तकिल तौर पर दहशत और खौफ में पड़े रहते थे। आखिर उन्होंने इसका एक हल निकाला। उन्होंने शेर से बात करके उसको इस पर राजी किया कि वो उन पर हमला ना करे। वो खुद अपनी तरफ से हर रोज एक जानवर उसके पास भेज दिया करेंगे। इस तजवीज़ पर अमल होने लगा। इसकी सूरत ये थी कि हर रोज खुरा के जरिए ये तय किया जाता कि आज कौन सा जानवर शेर की खुराक बनेगा। जिस जानवर के नाम खुरा निकलता उसको शेर के पास भेज दिया जाता। इस तरह तमाम जानवर अमन के साथ जंगल में रहने लगे। आखिरकार खुरा एक खरगोश के नाम निकला। ये खरगोश पहले से सोचे हुए था कि जब मेरे नाम खुरा निकलेगा तो मैं अपने आप को शेर की खुराक बनने नहीं दूंगा, बल्कि तदबीर के जरिए खुद शेर को हलाक कर दूंगा। सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक खरगोश 1 घंटे की ताखीर के साथ शेर के पास पहुंचा। शेर बहुत भूखा था। वो ताखीर की बिना पर उसके ऊपर बिगड़ गया। ने सिर्फ एक छोटा खरगोश देखकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आया। खरगोश ने नरमी से कहा, जनाब बात यह है कि आपकी सल्तनत में एक और शेर आ गया है।
جانوروں نے آپ کی آج کی خوراک کے لیے 2 خرگوش بھیجے تھے، مگر دوسرا شیر ہمارے اوپر جھپٹا۔ ایک کو تو اس نے پکڑ لیا، میں کسی طرح بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب شیر کا غصہ دوسرے شیر کی طرف مڑ گیا۔ اس نے چلا کر کہا، دوسرا شیر کون ہے جس نے اس جنگل میں آنے کی جرت کی ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کا قصہ تمام کر دوں۔ اب خرگوش کے ساتھ شیر روانہ ہوا۔ خرگوش نے شیر کو ادھر ادھر گھمایا اور آخر میں اس کو ایک کنویں کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا، حضور وہ شیر اس کے اندر موجود ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ شیر نے کنویں کے اوپر سے جھانکا تو نیچے پانی میں اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے سمجھا کہ خرگوش کا کہنا درست ہے اور واقعتاً اس کے اندر ایک اور شیر موجود ہے۔ شیر غرایا تو دوسرا شیر بھی غرا اٹھا۔ اپنی سلطنت میں اس طرح ایک اور شیر کا گھس آنا اس کو برداشت نہیں ہوا۔ وہ چھلانگ لگا کر مفروضہ شیر کے اوپر کود پڑا اور پھر کنویں میں پڑا پڑا مر گیا۔ اس طرح ایک خرگوش نے تدبیر کی طاقت سے شیر جیسے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ مولانا روم آخر میں کہتے ہیں کہ اس کی تدبیر کا جال گویا شیر کا پھندا تھا۔ کیسا عجیب تھا وہ خرگوش جو ایک شیر کو اچک لے گیا۔ یہ حکایت کی زبان میں ایک رہنمائی تھی جو مولانا روم نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو دی۔ مولانا روم نے مسلمانوں کو مجاہدانہ اقدام پر نہیں ابھارا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگل کے تمام باسیوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر شیر کے اوپر حملہ کر دیں۔ اگر انہوں نے شیر کو مار ڈالا تو وہ غازی کا لقب پائیں گے، اور اگر شیر ان کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تب بھی کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ سب کے سب شہید قرار دیے جائیں گے، اور جس کو شہادت کا درجہ ملے اس کو بہت بڑا درجہ مل گیا۔ مولانا روم نے اس کے برعکس مسلمانوں کو حکیمانہ تدبیر کی طرف رہنمائی دی۔ انہوں نے موت کے بجائے زندگی کا طریقہ بتایا۔ ان کی بتائی ہوئی حکیمانہ تدبیر میں انسان کو ابتداً چھوٹا بننا پڑتا ہے، مگر آخری مرحلے میں پہنچ کر وہ بڑائی اور فتح کے بلند مقام کو پا لیتا ہے۔ مولانا روم کی یہ نصیحت حال کے لیے بھی اتنی ہی کارآمد ہے جتنی وہ ماضی کے لیے کارآمد تھی۔ ریڈر ڈائجسٹ فروری 1987 میں ایک مضمون شائع ہوا، اپنی زندگی کو بدلنے کی جرت کرو۔ اس مضمون میں کئی ایسے واقعات دیے گئے ہیں جن میں ایک شخص کو ابتداء ناکامی پیش آئی۔ وہ نقصانات اور مشکلات سے دوچار ہوا، مگر اس نے حوصلہ نہیں کھویا۔ ایک موقع کو کھونے کے باوجود اس کی نظر دوسرے موقع پر لگی رہی۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ ایک بار ناکام ہو کر اس نے دوسری بار کامیابی حاصل کر لی۔ مضمون کے آخر میں مضمون نگار نے لکھا ہے کہ زندگی دوسرے مواقعوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوسرے مواقعوں کو استعمال کرنے کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ صرف یہ صلاحیت ہے کہ آدمی اس کو پہچانے اور حوصلہ مندانہ طور پر اس پر عمل کرے۔ زندگی سیکنڈ چانس یعنی دوسرے موقع کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو فرد کے لیے بھی اتنی ہی صحیح ہے جتنی قوم کے لیے۔ پوری تاریخ اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے۔ دور اول میں اسلام کو مکے میں موقع نہ مل سکا، اس کے بعد اسلام نے مدینے کے موقع کو استعمال کر کے اپنی تاریخ بنائی۔ مغربی قومیں صلیبی جنگوں میں اپنے لیے موقع نہ پا سکیں تو انہوں نے علمی مواقعوں کو استعمال کر کے دوبارہ کامیابی کا مقام حاصل کیا، وغیرہ۔ موجودہ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے موقع کو کھو دیتا ہے، کبھی اپنے ناقص تجربے کی وجہ سے اور کبھی دوسروں کی سرکشی کی وجہ سے۔ مگر پہلے موقع کو کھونے کا مطلب ایک موقع کو کھونا ہے، نہ کہ سارے مواقع کو کھونا۔ پہلا موقع کھونے کے بعد اگر آدمی مایوس نہ ہو تو جلد ہی وہ دوسرا موقع پا لے گا جس کو استعمال کر کے وہ دوبارہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ جن مواقعوں پر دوسرے لوگ قابض ہو چکے ان کو ان سے چھیننے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ جو مواقع ابھی باقی ہیں ان پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ٹائمز آف انڈیا 13 اپریل 1979 سیکشن 2 صفحہ 4 میں نیو یارک کی ڈیڈ لائن کے ساتھ ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے سپر کمپیوٹر میں امریکہ سے آگے بڑھ جانے کے لیے جاپان کی کوشش۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سپر کمپیوٹر کے میدان میں امریکہ کا طویل مدت کا غلبہ اب مشتبہ ہو گیا ہے۔ امریکہ کی ایک کارپوریشن کے تجزیہ کاروں نے مطالعے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ جاپان کا بنایا ہوا ایک سپر کمپیوٹر 1990 میں مارکیٹ میں آ جائے گا۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ تیز کام کرنے والی مشین ہوگی۔ جاپانیوں نے اس نئے کمپیوٹر کا نام SXX رکھا ہے۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں سائنٹیفک قسم کے حساب کے 20 بلین آپریشن کر سکتا ہے۔ یہ جاپانی کمپیوٹر امریکہ کے تیز ترین کمپیوٹر سے 25% زیادہ تیز رفتار ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی مزید خصوصیت یہ ہے کہ کامل صحت کارکردگی کے ساتھ نسبتاً وہ کم خرچ بھی ہے۔ اس سپر کمپیوٹر کی اہمیت صرف سائنٹیفک ریسرچ، تیل کی تلاش اور موسم کی پیشن گوئی جیسی چیزوں ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی بے حد اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ نیوکلر ہتھیاروں کی تیاری میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نئے جاپانی کمپیوٹر نے دنیا کو ایک نئے صنعتی دور میں پہنچا دیا ہے۔ موجودہ کمپیوٹر جو کسی زمانے میں جدید سمجھے جاتے تھے، اب وہ روایتی اور تقلیدی بن کر رہ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ جاپان کی اس ایجاد نے اس کو خود فوجی میدان میں بھی برتری عطا کر دی ہے۔ امریکہ نے سپر بم بنا کر 1945 میں جاپان کو تباہ کر دیا تھا، مگر وہ جاپان سے یہ امکان نہ چھین سکا کہ وہ سپر کمپیوٹر بنا کر دوبارہ نئی زندگی حاصل کر لے اور صرف 45 سال کے اندر تاریخ کا رخ موڑ دے۔ تخریب خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو، وہ تعمیر نو کے مواقع کو ختم نہیں کرتی، اور تعمیر کی طاقت بہرحال تخریب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ کامیابی کا ٹکٹ۔ امریکہ میں ایشیائی ملکوں سے آئے ہوئے جو لوگ آباد ہیں ان کو عام طور پر ایشیائی امریکی کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں ان کی موجودہ تعداد تقریباً 2% ہے۔ ان میں کچھ یہودی ہیں، کچھ بدھسٹ ہیں، کچھ کنفیوشس کو ماننے والے ہیں، اور اسی طرح بعض دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ امریکہ میں اپنے مستقبل کی تعمیر کا مطلب اگر وہ یہ سمجھتے کہ ان کے فرقے کا آدمی صدر کے عہدے پر پہنچ جائے تو انہیں امریکہ میں اپنے لیے ترقی کا دروازہ بالکل بند نظر آتا، کیونکہ صدر کے عہدے کے لیے امریکہ کا پیدائشی شہری ہونا ضروری ہے، اور ایشیائی لوگ اس تعریف میں نہیں آتے۔ صدارت کو اپنا نشانہ بنانے کی صورت میں ایشیائی مہاجرین یا تو مایوسی کا شکار ہوتے یا اس بات کی ناکام مہم چلاتے کہ امریکی دستور میں ترمیم کر کے صدارت کی اس شرط کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا آدمی بھی صدر کے عہدے کے لیے جائز امیدوار بن کر کھڑا ہو سکے۔ مگر ایشیائی امریکیوں نے اس قسم کی حماقت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے واقعی حالات کے اعتبار سے امریکہ کا جائزہ لیا تو انہیں نظر آیا کہ یہاں ان کے جیسی اقلیت کے لیے اگرچہ صدارتی عہدے تک پہنچنے کے مواقع نہیں ہیں، مگر اعلیٰ تعلیمی عہدوں تک پہنچنے کے مواقع پوری طرح موجود ہیں۔ انہوں نے پایا کہ تعلیم ان کے لیے کامیابی کے ٹکٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری طاقت تعلیم کے حصول میں لگا دی، چنانچہ انہیں زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ حتیٰ کہ تعداد میں 2% ہوتے ہوئے وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 20% سیٹوں تک پر قابض ہو گئے۔ یہی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مواقع آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ مواقع اس کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ آدمی کی بہترین عقل مندی یہ ہے کہ وہ کھلے ہوئے مواقع کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر اس نے بند دروازوں سے سر ٹکرایا تو دروازہ تو نہیں کھلے گا، البتہ اس کا سر ضرور ٹوٹ جائے گا۔ خاص طور پر تعلیم آج کی دنیا میں کامیابی کا ٹکٹ ہے، اور اس ٹکٹ کو حاصل کرنے کے مواقع ہر آدمی کے لیے ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اصول جو افراد کی ترقی کا راز ہے، وہی ملکوں اور قوموں کی ترقی کا راز بھی ہے۔ اس سلسلے میں جاپان ایک قابل تقلید مثال پیش کرتا ہے۔ جاپان کے 12 میں ایک امریکی مصنف کی ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے جاپان نمبر 1 کی حیثیت سے۔ 250 صفحے کی اس کتاب میں مصنف نے دکھایا ہے کہ جاپان کس طرح دوسری جنگ عظیم میں مکمل شکست سے دوچار ہونے کے بعد دوبارہ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ خود اپنے فاتح امریکہ کے لیے چیلنج بن گیا۔
मुसन्निफ के अल्फाज में जापानी लोग तब्दीली के आका बन गए, बजाय इसके कि वो उसका शिकार हो जाएं। दूसरे ममालिक को बैरूनी असरात ने बर्बाद कर दिया, मगर जापान ने उससे ताकत पाली। मुसन्निफ के नज़दीक जापान की इस गैर मामूली कामयाबी का राज ये है कि उसने फौजी और सियासी मैदान में शिकस्त खाने के बाद अपने मैदान अमल को बदल दिया और अपनी सारी तवज्जो इल्म की राह में लगा दी। इस किताब के तीसरे बाब में मुसन्निफ ने बताया है कि जापान की मौजूदा कामयाबी का वाहिद आमिल अगर किसी चीज़ को करार दिया जा सकता है तो वो सिर्फ एक है, और वो है जापानी कौम में इल्म की तलाश का लामतनाही जज्बा। इस सिलसिले में मुसन्निफ ने लिखा है, जब बाहर का कोई आदमी जापान आता है तो अक्सर जापानी तकरीबन जबिल्ली तौर पर सोचते हैं, मैं उससे क्या बात सीख सकता हूँ। और 3 मिलियन जापानी जो आजकल हर साल बाहर की दुनिया का सफ़र करते हैं, वो जब बाहर पहुँचते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई नया तसव्वुर हाथ आ जाए जिसको वापस जाकर वो अपने मुल्क में इस्तेमाल कर सकें। मिठास का इजाफा। टाइम्स ऑफ इंडिया की ज़मीमा पर एक सबक आमोज वाक़या शाया हुआ। ईरान के पारसी जब पहली बार हिंदुस्तान में आए तो वो हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर उतरे। उस वक्त यादव राणा गुजरात का राजा था। पारसी जमात का पेशवार राजा से मिला और उससे ये दरख्वास्त की कि वो उन लोगों को अपनी रियासत में ठहरने की इजाज़त दे। राजा ने उसके जवाब में दूध से भरा हुआ एक गिलास पारसी पेशवा के हाथ पर रख दिया। इसका मतलब ये था कि हमारी रियासत पहले ही आदमियों से भरी हुई है, इसमें मजीद लोगों को ठहराने की गुंजाइश नहीं। पारसी पेशवा ने लफ्जों में उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ ये किया कि एक चमचा शक्कर लेकर दूध में मिलाया और गिलास को राजा की तरफ लौटा दिया। ये इशाराती ज़बान में इस बात का इजहार था कि हम लोग आपके दूध पर कब्जा करने के बजाय उसको मीठा बनाएंगे। हम आपकी रियासत की जिंदगी में शीरनी का इजाफा करेंगे। इसके बाद राजा ने उन्हें गुजरात में क़याम की इजाज़त दे दी। इस वाक़ये पर अब 1000 साल की मुद्दत गुजर चुकी है। तारीख बताती है कि पारसाइयों के रहनुमा ने जो बात कही थी उसको पारसी कौम ने पूरा कर दिखाया। पारसी उस मुल्क में मुतालिबा और एहतजाज और एजिटेशन का झंडा लेकर खड़े नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी खामोश मेहनत से उस मुल्क की तरक्की में इजाफा किया। पारसियों ने दूसरों से ज्यादा मेहनत की। वो तालीम और तिजारत और सनत में आगे बढ़े। उन्होंने मुल्क की दौलत और मुल्क की तरक्की को बढ़ाया। उस मुल्क में जहां बहुत से लोग लेने वाले ग्रोह की हैसियत रखते हैं, पारसियों ने अमल के जरिए अपने लिए देने वाले ग्रोह का दर्जा हासिल किया। यही जिंदगी का राज है। इस दुनिया में देने वाला पाता है। यहाँ उस आदमी को बाइज्जत जगह मिलती है जो लोगों के दूध में अपनी तरफ से मिठास का इजाफा करे। इसके बरक्स जिन लोगों के पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ कड़वापन हो, उन्हें भी इस दुनिया में वही चीज मिलती है जो उन्होंने दूसरों को दी है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो दुनिया में अतिया कार्ड लेकर निकलिए। अगर आप मुतालबा कार्ड लेकर निकले तो यहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं। 24 अगस्त को मिस्टर पीडी मल्होत्रा से मुलाकात हुई। वो साहतिया एकेडमी नई दिल्ली में तकरीबन 30 साल से पब्लिकेशंस मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि एक रोज मुझे दफ्तर में देर हो गई। घर जाने के लिए बाहर निकला तो रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने स्कूटर पर चलते हुए एक सड़क पर पहुंचा तो वहां पुलिस के आदमी ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। मिस्टर मल्होत्रा ने जेब में हाथ डाला तो ड्राइविंग कार्ड के साथ एक और कार्ड निकल आया। उसने अपने हाथ में दोनों कार्ड लेते हुए पूछा कि ये दूसरा कार्ड क्या है। ये दरअसल आंख के अतिये का कार्ड था। उस कार्ड पर आदमी के दस्तखत के साथ उसकी तरफ से ये अल्फाज दर्ज होते हैं कि मैंने अपनी आंखें कौम को अतिया दी हैं। बराहे करम मेरी मौत पर सबसे करीब के आंख के अस्पताल को फौरन इत्तला करें और मेरी ख्वाहिश को पूरा करने में उनकी मदद करें। शुक्रिया। पुलिस का आदमी पहले बहुत रुखाई के साथ बात कर रहा था, मगर आंख के अतिये का कार्ड देखते ही उसका लहजा बदल गया।
उसने मजीद जांच किए बगैर कहा कि जाइए जाइए। आंख का अतिया मौजूदा जमाने में एक शरीफाना फेल समझा जाता है। टीवी पर उसकी अपील उन जज्बाती लफ्जों में आती है, दुनिया में एक ही चीज है जो सिर्फ आप किसी को दे सकते हैं। पुलिस वाले ने जब मिस्टर मल्होत्रा के पास आंख के अतिये का कार्ड देखा तो वो समझा कि ये एक शरीफ और हमदर्द इंसान है। आंख के अतिये का कार्ड मिस्टर मल्होत्रा के लिए इस बात की पहचान बन गया कि वो दूसरों को देने वाले आदमी है। उस चीज ने पुलिस के दिल को उनके हक में नरम कर दिया। इस दुनिया में देने वाले को दिया जाता है, जो दूसरों को दे वो दूसरों से पाता है, हत्ता कि वो उस वक्त भी पाने का मुस्तहिक बन जाता है जबकि उसने अभी अमलन दिया ना हो, उसने अभी सिर्फ देने का इरादा किया हो। मुस्तकबिल पर नजर। पब्लिलिस साइरस एक लातीनी मुसन्निफ है। उसका ज़माना पहली सदी क़ब्ल मसीह है। वो रोमी अहद में शाम के इलाके में पैदा हुआ और रोम में वफ़ात पाई। उसका एक कौल अंग्रेज़ी तर्जुमे में इस तरह नक़ल किया गया है: अक्लमंद आदमी मुस्तकबिल की इस तरह हिफाजत करता है जैसे कि वो हाल हो। नादान आदमी की नज़र हाल पर होती है, अक्लमंद आदमी की नज़र मुस्तकबिल पर। नादान आदमी अपने आज के हालात में एक नापसंदीदा चीज़ देखता है, वो उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। अक्लमंद आदमी दूर अंदेशी से काम लेता है। वो सोचता है कि हमारी आज की लड़ाई का अंजाम कल किस अंदाज में निकलेगा। नादान आज को देखकर इक़दाम करता है। अक्लमंद वो है जो मुस्तकबिल को सामने रखते हुए अपने अमल की मंसूबा बंदी करे। हर इक़दाम अपने नतीजे के एतबार से मुस्तकबिल का वाक़या है। इक़दाम आज किया जाता है मगर उसका नतीजा हमेशा आइंदा निकलता है। इसलिए यही दुरुस्त बात है कि अमली इक़दाम को आइंदा के मयार से जांचा जाए। आज की कार्रवाई की ठीक या बेठीक होने का फैसला इस एतबार से किया जाए कि कार्रवाई जब अपने अंजाम पर पहुंचेगी तो उसका हासिल किस सूरत में हमारे सामने आएगा। एक शख्स को एक भीड़ ने काट लिया। अब वो गुस्सा होकर ऐसा करे कि भीड़ों को सजा देने के लिए भीड़ के छत्ते में अपना हाथ डाल ले। अगर कोई आदमी ऐसा करे तो उसके बाद उसकी ये शिकायत बेमायने होगी कि पहले तो सिर्फ एक भीड़ ने उसको मामूली तरीके पर काटा था, अब सैकड़ों भीड़ें उससे लिपट गईं और उसके सारे जिस्म को डंक मारकर जख्मी कर दिया। ये दुनिया दानिशमंदों के लिए है, नादानों के लिए यहाँ इसके सिवा कोई अंजाम नहीं कि वो बेसोचे समझे एक इक़दाम करें और जब उसका बुरा अंजाम सामने आए तो उसके खिलाफ एहतजाज करने बैठ जाएं। आज का सही मसरफ आज को कुर्बान करना नहीं बल्कि आज को इस्तेमाल करना है। जो लोग इस हिकमत को जाने वही इस दुनिया में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। एक मगरबी मुफक्किर का कौल है, अच्छा सिपाही जंग के लिए पहले ही दिन लड़कर मर नहीं जाता बल्कि वो जिंदा रहता है ताकि अगले दिन वो दुश्मन से लड़ सके। ये कौल सिर्फ मारूफ किस्म की बड़ी बड़ी जंगों के लिए नहीं है, वो रोजाना पेश आने वाले आम मुकाबलों के लिए भी है। अगर किसी के साथ आपकी अनबन हो जाए और आप फौरन ही उससे आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, तो आप एक बुरे सिपाही हैं। आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि अक्सर हालात में आदमी पहले दिन ज्यादा मुझसे लड़ाई लड़ने की पोजीशन में नहीं होता। इसलिए अक्लमंद वो है जो पहले दिन लड़ाई को ओन करे। वो लड़ाई के मैदान से हटकर अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश करे ताकि या तो उसके मुकाबले में उसका हरीफ इतना कमजोर हो जाए कि वो लड़ाई के बगैर हथियार डाल दे, या वो खुद इतना ताकतवर हो जाए कि वो हर मार्क को कामयाबी के साथ जीत सके। इस उसूल की बेहतरीन मिसाल इस्लाम की तारीख है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैगंबराना मुद्दत का निस्फ से ज्यादा हिस्सा मक्के में गुजारा। यहाँ आपके मुखालिफीन ने हर किस्म का जुल्म किया मगर आपने उनसे टकराव नहीं किया। आप एक तरफा तौर पर सब्र करते रहे।
مدینے کی طرف ہجرت کے بعد جب پھر انہوں نے ظلم کیا تو آپ نے اپنی فوج کو منظم کر کے ان سے جنگ کی۔ اس کے بعد دوبارہ آپ حدیبیہ کے موقع پر جنگ سے رک گئے۔ اس کے بعد جلد ہی وہ وقت آیا کہ دشمن نے کسی لڑائی کے بغیر ہتھیار رکھ کر اپنی شکست مان لی۔ پہلے دن آپ نے دشمن کے خلاف صبر کیا، دوسرے دن آپ نے دشمن سے مسلح مقابلہ کیا اور اس کے اوپر کامیابی حاصل کی۔ حدیبیہ کے دوسرے دن تو مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دشمن نے بلا مقابلہ شکست مان کر اپنے ہتھیار رکھ دیے۔ 20 سال بعد کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا۔ 6 لفظ کے اس جملے کو آج ایک شخص 6 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے، مگر اس واقعے کو ظہور میں لانے کے لیے کولمبس کو 20 پرمشقت سال صرف کرنے پڑے۔ کرسٹوفر کولمبس اٹلی میں پیدا ہوا، اسپین میں اس کی وفات ہوئی۔ امریکہ کی دریافت حقیقتاً یورپ کے لیے مشرق کا سمندری راستہ دریافت کرنے کی کوشش کا ایک ضمنی حاصل تھی۔ کولمبس نے پرتگال کے شاہ جان دوم سے درخواست کی کہ وہ اس بحری سفر کے لیے اس کی مدد کرے، مگر شاہ پرتگال نے اس کو بے فائدہ سمجھ کر مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کولمبس نے کرسٹل کی ملکہ ازبیلا سے مدد کی درخواست، یہاں بھی اس کو مثبت جواب نہیں ملا۔ تاہم کولمبس نے اپنی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ 8 سال کے بعد ملکہ نے اس کو کشتیاں اور ضروری سامان مہیا کر دیا۔ کولمبس نے 3 کشتیوں کے ساتھ اپنا پہلا سفر شروع کیا، تاہم اس سفر میں وہ امریکہ کے ساحل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر قسم کی مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود کولمبس اپنی کوشش میں لگا رہا۔ آخرکار چوتھے سفر کے بعد وہ نئی دنیا کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کولمبس سے پہلے دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ کولمبس کی دریافت نے نئی اور پرانی دونوں دنیاؤں کو ملا کر ایک کر دیا۔ یہ بلا شبہ ایک عظیم دریافت تھی، مگر یہ دریافت صرف اس وقت ممکن ہو سکی جبکہ کولمبس اور اس کے ساتھی بے حوصلہ ہوئے بغیر 20 سال تک اس جان جوخم منصوبے کی تکمیل میں لگے رہے۔ یہی اس دنیا میں کامیابی کا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں ہر کامیابی 20 سالہ محنت مانگتی ہے، اس کے بغیر یہاں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس دنیا میں ہر کامیابی لمبی جدوجہد کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ آدمی پہلے کم پر راضی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ زیادہ تک پہنچتا ہے۔ نیل آرم اسٹرانگ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چاند کا سفر کیا۔ انہوں نے ایگل نامی چاند گاڑی سے اتر کر چاند کی سطح پر اپنا قدم رکھا۔ اس وقت زمین اور چاند کے درمیان برابر مواصلاتی ربط قائم تھا۔ چاند پر اترنے کے بعد انہوں نے زمین والوں کو جو پہلا پیغام دیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کے اعتبار سے یہ ایک چھوٹا قدم ہے، مگر انسانیت کے لیے یہ ایک عظیم چھلانگ ہے۔ آرم اسٹرانگ کا مطلب یہ تھا کہ میرا اس وقت چاند پر اترنا بظاہر صرف ایک شخص کا چاند پر اترنا ہے، مگر وہ ایک نئے کائناتی دور کا آغاز ہے۔ ایک شخص کے بحفاظت چاند پر اترنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کے لیے چاند کا سفر ممکن ہے۔ یہ دریافت آئندہ آگے بڑھے گی، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب کہ عام لوگ ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک اسی طرح سفر کرنے لگیں جس طرح وہ موجودہ زمین کے اوپر کرتے ہیں۔ ہر بڑا کام موجودہ دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ ابتداً ایک فرد یا چند افراد قربانی دے کر ایک دریافت تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح وہ انسانی سفر کے لیے ایک نیا راستہ کھولتے ہیں۔ یہ ابتدائی کام بلا شبہ انتہائی مشکل ہے۔ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے کھسکانے کے ہم معنی ہے، مگر جب یہ ابتدائی کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایسا کشادہ راستہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ انسانی قافلے بڑی تعداد میں اس پر سفر کر سکیں۔ کسان جب زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے تو وہ گویا زراعت کی طرف ایک چھوٹا قدم ہوتا ہے، تاہم اس چھوٹے قدم کے ساتھ ہی
کسان کے زرعی سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ سفر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ اس کے کھیت میں ایک پوری فصل کھڑی ہوئی نظر آئے۔ یہی طریقہ تمام انسانی معاملات کے لیے درست ہے، خواہ وہ زراعت اور باغبانی کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ۔ چیلنج نہ کہ ظلم۔ ایڈمنڈ برگ کا قول ہے کہ جو شخص ہم سے لڑتا ہے وہ ہمارے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے اور ہماری استعداد کو تیز بناتا ہے۔ ہمارے مخالف ہمارا مددگار ہے۔ یہ عین وہی بات ہے جو شیخ سعدی نے گلستان کی ایک کہانی کے تحت تمثیلی طور پر اس طرح کہی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ بلی جب عاجز ہو جاتی ہے تو وہ اپنے چنگل سے شیر کی آنکھ نکال دیتی ہے۔ دوسروں کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی واقعہ پیش آئے تو اس کے رد عمل کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ اس کو ظلم سمجھیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو چیلنج قرار دیں۔ ظلم سمجھنے کی صورت میں شکایت کا ذہن پیدا ہوتا ہے اور چیلنج سمجھنے کی صورت میں مقابلے کا۔ شکایتی ذہن کو اپنے کرنے کا کام صرف یہ نظر آتا ہے کہ وہ فریق ثانی کے خلاف چیخ و پکار شروع کر دے، وہ اس کے خلاف اپنے تمام احتجاجی الفاظ استعمال کر ڈالے۔ اس کے برعکس مقابلے کا ذہن عمل کی طرف لے جاتا ہے، وہ حالات کو سمجھ کر جوابی طریقہ تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے تاکہ حکمت اور تدبیر کے ذریعے فریق ثانی کے مخالفانہ منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ شکایت اور احتجاج کا ذہن آدمی کو ایسے راستوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں وہ اپنی بچی ہوئی قوت بھی بے فائدہ ہنگاموں میں ضائع کر دے، جبکہ چیلنج اور مقابلے کا ذہن آدمی کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جگاتا ہے، وہ اس کو نیا حوصلہ عطا کرتا ہے اور اس کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ کمزور بھی طاقتور پر غالب آ جائے اور بلی بھی شیر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ موجودہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے، یہاں شکایت کا ذہن آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور تدبیر کا ذہن تعمیر و ترقی کی طرف۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، درمیان میں جھاڑی کے کانٹے سے آپ کا دامن الجھاتا ہے، ایسے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ شکایت کے بجائے تدبیر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ جھاڑی کے خلاف احتجاج نہیں کرتے بلکہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کون سی صورت اپنائیں جس سے مسئلہ حل ہو جائے۔ عقل مند آدمی جانتا ہے کہ یہی طریقہ اس کو انسان کے معاملے میں بھی اختیار کرنا ہے۔ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کسی شخص سے متعلق ہمارا احساس ہوتا ہے کہ اس نے ہمارا حق ہم کو نہیں دیا۔ ایسے ہر موقع پر دوبارہ ہمیں شکایت کرنے کے بجائے تدبیر کا انداز اپنانا چاہیے۔ زندگی کا ہر مسئلہ ایک چیلنج ہے، نہ کہ ایک شخص کے اوپر دوسرے شخص کی زیادتی۔ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے اور آپ اس کو زیادتی سمجھیں تو اس سے شکایت اور احتجاج کا ذہن پیدا ہوگا، حتیٰ کہ یہ ذہن آپ کو یہاں تک لے جا سکتا ہے کہ آپ مایوسی کا شکار ہو جائیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ موجودہ ماحول میں آپ کے لیے کچھ کرنا ممکن ہی نہیں۔ شکایت کا ذہن مایوسی تک لے جاتا ہے اور مایوسی کا ذہن نفسیاتی خودکشی تک۔ اس کے برعکس اگر آپ کا یہ حال ہو کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ اس کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھیں، تو اس سے آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتیں بیدار ہوں گی، آپ کے اندر حالات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ اولو ذکر صورت میں آپ کا ذہن اگر منفی رخ پر چل رہا تھا تو اب آپ کا ذہن تمام تر مثبت رخ پر چل پڑے گا۔ یہی ایک لفظ میں موجودہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا راز ہے۔ اس دنیا میں جو شخص مسائل سے شکایت اور احتجاج کی غذا لے، اس کے لیے یہاں بربادی کے سوا کوئی اور چیز مقدر نہیں۔ اس کے برعکس جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ مسائل کا سامنا پیش آنے کے بعد اس کا ذہن تدبیر تلاش کرنے میں لگ جائے، وہ لازماً کامیاب ہو کر رہے گا، کیونکہ اس دنیا میں
ہر مسئلے کا ایک حل ہے اور ہر مشکل کی ایک تدبیر۔ غیر معمولی انسان۔ بروس وین وورسٹ ایک امریکی جرنلسٹ ہے۔ اس نے جنگی رپورٹر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی ہے۔ ڈومینیکن ریپبلک کی جنگ، ایرانی انقلابیوں کی شاہ کے خلاف جنگ، عراق اور ایران کی جنگ اور خلیجی جنگ میں اس نے میدان جنگ میں پہنچ کر براہ راست رپورٹنگ کی ہے۔ ٹائم میگزین میں وین وورسٹ کے کچھ تجربات شائع کیے گئے ہیں۔ اس نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات جنگ کے وقت فوجیوں کی صفت اور سالمیت کے بارے میں تھی۔ اس نے کہا کہ جب جنگی مقابلہ جاری ہو تو فوجی حیرت انگیز طور پر اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ مشکلات سے بے پرواہ ہو کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جنگ میں یہ فوجی عام فوجی نہیں ہوتے، یہ سب کے سب غیر معمولی لوگ بن جاتے ہیں۔ In battle there are no ordinary soldiers, they are all extraordinary۔ امریکی صحافی نے جو بات فوجیوں کے بارے میں کہی وہ ہر انسان اور ہر مقابلے کے لیے یکساں طور پر صحیح ہے۔ انسان کے اندر پیدائشی طور پر بے شمار صلاحیتیں ہیں۔ عام حالات میں یہ صلاحیتیں سوئی ہوئی رہتی ہیں، مگر جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے، جب چیلنج کی صورتحال سامنے آتی ہے تو اچانک انسان کی تمام سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر اس کے پاور ہاؤس کا صرف ایک بلب جل رہا تھا تو اب اس کے تمام بلب بیک وقت جل اٹھتے ہیں۔ اب اس کی عقل زیادہ گہری سوچ کا ثبوت دیتی ہے۔ اس کا جسم مزید طاقتوں کے ساتھ متحرک ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری ہستی ایک ہیروانہ کردار کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ چیلنج کمزور انسان کو طاقتور انسان بنا دیتا ہے، وہ نادان آدمی کو ہوشیار آدمی بنا دیتا ہے۔ چیلنج بظاہر ایک رکاوٹ ہے، مگر اپنے نتیجے کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ترین ترقی کا سب سے بڑا زینہ ہے۔ مقابلہ پیش آنے سے پہلے ہر انسان ایک معمولی انسان ہے، مگر مقابلہ پیش آنے کے بعد ہر انسان غیر معمولی انسان بن جاتا ہے۔ جہاں سکوپ نہ ہو وہاں زیادہ سکوپ ہوتا ہے، جہاں بظاہر مواقع نہ ہوں وہاں اور زیادہ بڑے مواقع آدمی کے لیے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مسلم نوجوان ہیں، ان کے کچھ رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں۔ وہ امریکہ گئے، وہاں تعلیم حاصل کی، 2 سال تک امریکہ میں ملازمت بھی کی۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اپنے ملک میں آئیں اور یہاں اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ چنانچہ وہ ہندوستان واپس آ گئے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان واپس آ کر ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ یہاں میرے دوست اور رشتہ دار سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے بہت نادانی کی کہ تم امریکہ چھوڑ کر ہندوستان آ گئے۔ وہاں تم کو بڑے بڑے ترقی کے مواقع مل سکتے تھے، یہاں تو تمہارے لیے کوئی سکوپ نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کے دوست اور رشتہ دار سب الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں سکوپ نہیں، اسی لیے تو یہاں سکوپ ہے۔ ہندوستان میں آپ کے لیے ترقی کے وہ تمام مواقع ہیں جو امریکہ میں ہیں، بلکہ یہاں آپ امریکہ سے بھی زیادہ بڑی ترقی کر سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ترقی کا تعلق 2 چیزوں سے ہے، ایک خارجی مواقع، دوسرے اندرونی امکانات۔ خارجی مواقع سے مراد وہ مواقع ہیں جو آپ کے وجود کے باہر خارجی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اندرونی امکانات سے مراد وہ فطری استعداد ہے جو آپ کے ذہن اور آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی نگاہ دنیا کے خارجی مواقع پر ہوتی ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں مواقع ہیں اور فلاں ملک میں مواقع نہیں ہیں۔ مگر ترقی کے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت ان صلاحیتوں کی ہے جو فطرت سے ہر آدمی کو ملی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی آدمی ان سے خالی نہیں۔ جب زندگی کی مشکلیں آدمی کو چیلنج کرتی ہیں تو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ حالات کا جھٹکا انہیں جگا کر متحرک کر دیتا ہے۔ یہ بیداری کسی انسان کی زندگی میں اس کی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ میں یہ سکوپ ہے کہ وہاں خارجی مواقع موجود ہیں، ہندوستان میں یہ سکوپ ہے کہ یہاں چیلنج کی صورتحال پائی جاتی ہے جو آدمی کی فطری صلاحیتوں کو آخری حد تک جگا دیتی ہے، اور پہلے سکوپ کے مقابلے میں دوسرا سکوپ بلا شبہ کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وقت کی اہمیت۔ لارڈ چیسٹرفیلڈ 1694 میں لندن میں پیدا ہوا اور 1773 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔
اس نے اپنے بیٹے فلپ کے نام بہت سے خطوط لکھے تھے۔ ان خطوط میں زندگی کی کامیابی کا آرٹ بتایا گیا تھا۔ یہ خطوط اس کے بعد چھاپ دیے گئے ہیں۔ ایک خط میں لارڈ چیسٹرفیلڈ نے لکھا ہے، میں تم سے کہوں گا کہ تم منٹوں کی حفاظت کرو، کیونکہ گھنٹے اپنے آپ اپنی حفاظت کر لیں گے۔ اگر آپ اپنے منٹ کو ضائع نہ کریں تو گھنٹہ اپنے آپ ضائع ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ منٹ منٹ کے ملنے ہی سے گھنٹہ بنتا ہے۔ جس آدمی نے جز کا خیال رکھا اس نے گویا کل کا بھی خیال رکھا، کیونکہ جب بہت سا جز اکٹھا ہوتا ہے تو وہی کل بن جاتا ہے۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ زیادہ کی فکر میں کم کو بھولے رہتے ہیں۔ وہ اپنے ذہن کو بہت کی طرف اتنا زیادہ لگاتے ہیں کہ تھوڑے کی طرف سے ان کی نگاہیں ہٹ جاتی ہیں، مگر آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اپنے ملے ہوئے وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ لمحوں کو استعمال کر کے آپ مہینوں اور سالوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لمحوں کو کھویا تو اس کے بعد آپ مہینوں اور سالوں کو بھی یقینی طور پر کھو دیں گے۔ اگر آپ روزانہ اپنے 1 گھنٹے کا صرف 5 منٹ کھوتے ہیں تو رات دن کے درمیان آپ نے روزانہ 2 گھنٹے، مہینے میں 60 گھنٹے اور سال میں 720 گھنٹے ضائع کر دیے۔ اسی طرح ہر آدمی اپنے ملے ہوئے وقت کا بہت سا حصہ بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ 80 سال کی عمر پانے والا آدمی اپنی عمر کے 40 سال بھی پوری طرح استعمال نہیں کر پاتا۔ وقت آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ہر بڑی کامیابی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا مجموعہ ہے۔ چھوٹی کامیابی پر راضی ہو جائیے، اس کے بعد آپ بڑی کامیابی بھی ضرور حاصل کر لیں گے۔ مولوی لطف اللہ ایک معمولی ٹیوٹر تھے۔ وہ 1802 میں دھارا نگر کے قدیم شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کسی انگریزی درسگاہ میں ایک دن بھی نہیں پڑھا، مگر ان کی خودنوشت انگریزی سوانح عمری 1857 میں لندن سے چھپی۔ لندن کے پبلشر اسمتھ ایلرا اینڈ کمپنی نے اس کا نام یہ رکھا، آٹو بایوگرافی آف لطف اللہ، اے محمدن جینٹلمین۔ اس کتاب کے ساتھ ایک انگریز مسٹر ایسٹ ویک کا دیباچہ شامل ہے۔ انہوں نے دیباچے میں مصنف کی صحیح انگریزی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ایک ہندوستانی نے پردیسی زبان میں اتنی ضخیم کتاب کس طرح لکھی۔ مولوی لطف اللہ نے یہ صلاحیت کیسے پیدا کی کہ وہ انگریزی میں ایک ایسی کتاب لکھیں جو لندن سے چھپے اور انگریز ادیب اس کی زبان کی تعریف کرے؟ اس کا راز اردو کے اس مشہور مقولے میں چھپا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔ مولوی لطف اللہ نے انگریزی زبان صرف اپنی محنت سے سیکھی۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازموں کو ہندوستانی، فارسی اور مراٹھی زبانیں سکھاتے تھے۔ ان کے انگریز شاگردوں کی تعداد 100 سے اوپر تھی۔ انگریزوں سے تعلق کے نتیجے میں ان کے اندر انگریزی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے ذاتی مطالعے سے انگریزی زبان پڑھنا شروع کی اور 8 سال کی لگاتار محنت کے نتیجے میں اس پر پوری طرح قدرت حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس 8 سال کی مدت میں کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جبکہ سونے سے پہلے میں نے انگریزی کے 10 لفظ یاد نہ کیے ہوں، اور ڈاکٹر جل کرائسٹ کی قواعد کی کتابوں کے چند صفحے توجہ سے پڑھ کر ذہن میں محفوظ نہ کیے ہوں۔ 10 لفظ بظاہر بہت کم معلوم ہوتے ہیں، مگر 10 لفظ روزانہ کی رفتار کو جب 8 سال تک پھیلا دیا جائے تو وہ ایک شخص کو غیر زبان کا ایسا ادیب بنا دیتے ہیں کہ اہل زبان بھی اس کی زبان دانی کا اعتراف کرنے لگیں۔ شیر کا طریقہ۔ ٹائمز آف انڈیا میں شیر کے بارے میں ایک رپورٹ چھپی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ شیر جنگل کی گھاس پر چلنا پسند نہیں کرتے۔ انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی کانٹا ان کے نرم پاؤں میں چبھ نہ جائے، چنانچہ وہ ہمیشہ کھلے راستوں یا سڑکوں پر چلتے ہیں۔ شیر اور دوسرے تمام جانور فطرت کے مدرسے کے تربیت یافتہ ہیں۔ وہ ہمیشہ اس طریقے پر چلتے ہیں جو ان کے خالق نے براہ راست انہیں بتایا ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ شیر کا مذکورہ طریقہ فطرت کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ شیر کے لیے یہ احتیاطی طریقہ اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اور انسان کے لیے شریعت کی زبان میں یہی بات ان لفظوں میں کہی گئی ہے کہ اپنے بچاؤ کا انتظام رکھو۔
اللہ ताला ने जिस खास मसलहत के तहत मौजूदा दुनिया को बनाया है, उसकी बिना पर यहाँ साफ सुथरे रास्ते भी हैं और कांटेदार झाड़ियाँ भी। ये कांटेदार झाड़ियाँ लाजिमन इस दुनिया में रहेंगी, इनको ख़त्म करना मुमकिन नहीं। अब यहाँ जो कुछ करना है वो वही है जो खुदा के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक जंगल का शेर करता है, यानी कांटेदार झाड़ियों से अपने आप को बचाया जाए और साफ और खुला हुआ रास्ता तलाश करके उस पर अपना सफर जारी किया जाए। शेर जंगल की घास से एराज करते हुए चलता है। हमको इंसानों के फितने से एराज करते हुए अपना सफर हयात तय करना है। हमको चाहिए कि हम अपने किसी अमल से दूसरों को गुस्सा न दिलाएं, और अगर दूसरे लोग हमारे ऊपर गजबनाक हो जाएं, तो सब्र के जरिए उनके गजब को ठंडा करें और हकीमाना तदबीर के जरिए अपने आप को उनके गजब का शिकार होने से बचाएं। जंगल का बादशाह जो कुछ करता है वो बुज़दिली नहीं बल्कि ऐन बहादुरी है। इसी तरह एक इंसान अपने समाज में यही तरीका इख्तियार करे तो वो बुज़दिल नहीं बल्कि ऐन बहादुर होगा। एराज का तरीका शेर का तरीका है, ना कि गीदड़ का तरीका। खुदावंदे आलम का एक ही कानून है जो इंसानों से भी मतलूब है और गैर इंसानों से भी, और वो है नाखुशगवार बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी जिंदगी की तामीर करना। गुलाब के फूलों का एक बाग है, आप उसमें दाखिल होते हैं, उसकी खूबसूरत पत्तियां और उसके खुशबूदार फूल आपको मुतासिर करते हैं। इसी के साथ ऐसा होता है कि उसके कांटे आपको लग जाते हैं, आपका हाथ जख्मी हो जाता है या आपके कपड़े कांटों में फंस जाते हैं। अब एक सूरत ये है कि गुलाब के बाग में कांटों की मौजूदगी को आप बागबान का फेल करार दें। दूसरी सूरत ये है कि आप ये जानें कि ये कांटे कुदरत के कानून का नतीजा हैं। अगर आप कांटों की मौजूदगी का सबब बागबान को समझें तो आपके अंदर नफरत और शिकायत का जहन उभरेगा, और अगर आप उसको कानूनी कुदरत का नतीजा समझें तो आप कांटों की मौजूदगी को बतौर हकीकत तस्लीम करते हुए ये कोशिश करेंगे कि उससे एराज करते हुए अपना मकसद हासिल करें। एक तशखीस से एहतजाज का जहन उभरेगा और दूसरी तशखीस से तदबीर तलाश करने का। हिंदुस्तान में अक्सरियती फिरके की तरफ से जो काबिल शिकायत बातें पेश आती हैं, उनको मुसलमानों के तमाम लिखने और बोलने वाले इंसान का पैदा करदा मसला समझते हैं, इसलिए वो एहतजाज की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। मगर ये सरासर अबस है। ये ऐसा ही है जैसे गुलाब के कांटों के खिलाफ शोरो गुल किया जाए। गुलाब के पौधे में कांटे बहरहाल रहेंगे, इसी तरह इंसानी समाज में एक से दूसरे को तल्ख बातें भी जरूर पेश आएंगी। इन तल्ख और काबिल शिकायत बातों का हल सिर्फ एक है, इनसे एराज करना, इनको नजरअंदाज करते हुए अपने सफर हयात पर रवां दवा रहना। इस किस्म के समाजी मसाइल खुद खुदा के तख्लीकी मंसूबे का हिस्सा हैं, इसलिए वो कभी खत्म नहीं हो सकते। अलबत्ता उनकी मौजूदगी को गवारा करके हम अपनी जिंदगी के सफर को जरूर जारी रख सकते हैं। नादान आदमी नामुवाफिक बातों से उलझता है, दानिशमंद आदमी नामुवाफिक बातों से दामन बचाते हुए गुजर जाता है। यही एक लफ्ज में इस दुनिया में नाकामी और कामयाबी का राज है। यहाँ उलझने का अंजाम नाकामी है और नजरअंदाज करने का अंजाम कामयाबी। खून के बजाय पानी। मोहम्मद अफजल लादीवाला बम्बई के रहने वाले हैं। 24 फरवरी 1991 की मुलाकात में उन्होंने अपना एक वाकया बताया। 22 जनवरी को रंगभून में एक कल्चरल प्रोग्राम था। अफजल साहब ने उसमें शिरकत की। 11:30 बजे रात को ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। इससे फारिग होकर वो बम्बई आए और ट्रेन के जरिए करला पहुंचे। उस वक्त तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था। स्टेशन से रिहाइश का तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है। उन्होंने चाहा कि 3 व्हीलर के जरिए घर के लिए रवाना हों। 3 व्हीलर के इंतजार में वो सड़क पर खड़े हो गए। इतने में एक 3 व्हीलर आता हुआ दिखाई दिया। उस वक्त उनके मुंह में पान था। 3 व्हीलर को आवाज देने के लिए उन्होंने जल्दी में पान को थूका। इत्तेफाक से ऐन उसी वक्त एक मुसाफिर साइड में आ गया और अफजल साहब का पान पूरा का पूरा उसके पांव पर जा गिरा। मुसाफिर फौरन आग बगोला हो गया।
तैश में आकर उसने कहा कि पान खाते हो और पान खाने की तमीज़ भी नहीं। मगर अफजल साहब जो अर्रिसाला के मुस्तकिल कारी हैं, उन्होंने गर्म अल्फाज का जवाब ठंडे अल्फाज से दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती का इकरार करता हूँ, पान खाना भी गलत और पान खाकर मैंने जो कुछ किया वो भी गलत। वो आदमी तेज होता गया, मगर अफजल साहब ने उसकी इश्तियाल अंगेज बातों का जवाब देने के बजाय कहा कि मुझे माफ़ कीजिए। उसने कहा कि ये अच्छा है, किसी के साथ कुछ भी कर दो और फिर कहो कि माफ़ कर दें। अफजल साहब ने कहा कि भाई, मैं रस्मी माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके पाँव धोऊं। अफजल साहब ने जब पाँव धोने की बात की तो आदमी कुछ नर्म पड़ा। कुछ और बातों के बाद आखिरकार वो राज़ी हुआ कि अफजल साहब उसका पाँव धो दें। करीब ही एक चाय का होटल था। अफजल साहब फौरन उसके पास गए और कहा, चचा एक गिलास पानी देना। अफजल साहब गिलास लेकर आए तो आदमी बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसने कहा, मुझे दीजिए, मैं खुद अपने हाथ से धो लेता हूँ। आदमी ने अपने हाथ में गिलास लेकर धोया। एक गिलास से पूरी सफाई नहीं हुई तो अफजल साहब दौड़ कर गए और एक गिलास मजीद पानी ले आए, यहाँ तक कि उसका पाँव पूरी तरह साफ हो गया। ये वाकया रेलवे स्टेशन के बाहर पेश आया। गुफ्तगू के दौरान अफजल साहब ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप तो मीम हैं, अगर आप काफ होते तब भी मुझे यही करना था, क्योंकि इस्लाम ने हमको ऐसा ही हुक्म दिया है। ये सुनकर वो आदमी अफजल साहब से लिपट गया। उसने कहा कि भाई साहब, मैं काफ ही हूँ और आप जैसा मुसलमान मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली बार मिला है, और अगर दूसरे मुसलमान भी आप जैसे हो जाएं तो सारा झगड़ा ख़त्म हो जाए। अब वो आदमी बिल्कुल बदल गया। पहले उसके अंदर गुस्सा और इंतकाम भड़क उठा था। अब उसने शर्मिंदा होकर अफजल साहब से कहा कि भाई, मुझे माफ़ करना, आपको मैंने बड़ी तकलीफ़ दी, मेरी वजह से आपको पानी लाना पड़ा, आपका 3 व्हीलर भी छूट गया। अफजल साहब ने कहा कि मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, इस मामले में असल गलती तो मेरी थी और मैं जो पानी लाया वो मेरा फ़र्ज़ था। वाक़े के शुरू में जो आदमी दूसरे को गलत बता रहा था, वाक़े के आखिर में वो खुद अपनी गलती मानकर शर्मिंदा हो गया और माफ़ी मांगने लगा। जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त बम्बई के कुछ इलाकों में ज़बरदस्त फ़िरका वाराना कशीदगी मौजूद थी। ये मकाम कुरला से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है। इन हालात में अफजल साहब अगर इश्तियाल के जवाब में इश्तियाल का अंदाज इख्तियार करते तो वही होता जो इस तरह के मौक़ों पर दूसरी बहुत सी जगहों में हो चुका है, यानी फ़िरका वाराना फसाद और जानो माल की तबाही। इसके बाद शायद ऐसा होता कि अफजल साहब खुदा न खास्ता घर पहुंचने के बजाय अस्पताल ले जाए जाते और इलाके में हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा होकर सैकड़ों ख़ानदानों को बर्बाद कर देता। अफजल साहब ने यह वाक़या बताने के बाद कहा, उस वक्त मुझे अर्रिसाला की बात याद आई। यह अर्रिसाला के दिए हुए जहन का नतीजा था कि मैं इश्तियाल के मौके पर मुश्तइल होने से बच गया और नतीजतन उसके बुरे अंजाम से भी। मेरी गिलास भर पानी ने सैकड़ों लोगों को इस भयानक अंजाम से बचा लिया कि उनका खून सड़कों पर बहाया जाए। एक किस्म के अल्फाज बोलकर आप आदमी के जहन को गुस्से का तनूर बना सकते हैं और दूसरे किस्म के अल्फाज बोलकर आदमी के भड़कते हुए गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। अल्फाज आग का काम भी करते हैं और बर्फ का काम भी। ये बोलने वाले के अपने ऊपर है कि वो दोनों में से किस चीज़ का अपने लिए इंतखाब करता है। आसान हल। अल्ताफ हुसैन हाली एक इनकलाबी जहन के आदमी थे। उन्होंने उर्दू अदब में इस्लाह की तहरीक चलाई। उन्होंने कदीम उर्दू शायरी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि उर्दू शायरी मुबालगे, इश्क व आशिकी और फ़र्ज़ी ख़याल आराई का मजमुआ है। इसके बजाय इसको बामकसद शायरी होना चाहिए। इसका एक नमूना उन्होंने खुद मुसद्दस की सूरत में पेश किया। हाली की ये तनकीद उन लोगों को बहुत बुरी लगी जो उर्दू शायरी पर नाज करते थे और उसको अपने लिए फ़ख्र बनाए हुए थे। चुनाचे हाली के खिलाफ निहायत नाजेबा किस्म के मज़ामीन शाया होना शुरू हुए। लखनऊ का एक अखबार अक्सर निहायत बुरे अंदाज में उनके खिलाफ लिखता और उसका उन्वान इन अल्फाज में कायम करता, अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदाने पानीपत की तरह पायमाल है।
हाली ने इन बेहुदा मुखालिफतों का कोई जवाब न दिया। वो खामोशी के साथ अपना काम करते रहे। आखिरकार चंद साल के बाद वो लोग थक कर चुप हो गए। किसी ने हाली से सवाल किया कि आपके मुखालिफिन कैसे खामोश हो गए। इसके जवाब में हाली ने किसी का नाम लिए बगैर ये शेर कहा, क्या पूछते हो क्यों कर सब नुक्ताचीन हुए चुप। सब कुछ कहा उन्होंने पर हमने दम न मारा। झूठी मुखालिफतों का सबसे ज़्यादा आसान और कारगर जवाब ये है कि उसका कोई जवाब न दिया जाए। झूठी मुखालिफत हमेशा बेबुनियाद होती है। उसके लिए मुक़द्दर होता है कि वो अपने आप ढह पड़े। ऐसी मुखालिफत का जवाब देना गोया उसकी मुद्दत उम्र में इजाफा करना है। अगर आदमी सब्र कर ले तो बेजड़ दरख्त की तरह वो एक रोज़ अपने आप गिर पड़ेगी। वो कभी देर तक खुदा की ज़मीन पर कायम नहीं रह सकती। झूठ का सबसे बड़ा कातिल वक्त है। आप आने वाले वक्त का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि वक्त ने उस फितने को ज़्यादा कामिल तौर पर हलाक कर दिया है जिसको आप सिर्फ नाक़िस तौर पर हलाक करने की तदबीर कर रहे थे। इस तदबीर का ताल्लुक किसी एक मामले से नहीं। जिस मामले में भी खामोश इंतज़ार की ये तदबीर इख्तियार की जाए आखिरकार वो कारगर साबित होगी। कुछ ईसाइयों ने दिल्ली के पुलों और दीवारों पर काले रंग से अंग्रेजी में ये फिक्रा लिख दिया कि मसीह जल्द आने वाले हैं, जीसस इज कमिंग सून। इसके बाद कुछ हिंदू नौजवानों में जवाबी जोश पैदा हुआ। उन्होंने मज़कूरा फिक्रे के आगे हर जगह ये अल्फाज लिख दिए कि हिंदू बनने के लिए, टू बिकम हिंदू। जुमले की साख्त बताती है कि ये पढ़े लिखे हिंदुओं का फेल नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी के एतबार से सही जुमला यूं होगा, टू बिकम अ हिंदू। इसी किस्म का वाक़या अगर किसी शहर में मुसलमानों के साथ पेश आता तो फ़ौरन कुछ सतही किस्म के लोग ये कहना शुरू कर देते कि ये तौहीन रसूल है, ये मुसलमानों की दिल आज़ारी है, ये हमारी मिली गैरत को चैलेंज है। इसके बाद कुछ मुस्लिम नौजवान मुश्तइल होकर जवाबी कार्रवाई करते और फिर शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाता। अब नाम निहाद मुस्लिम लीडर बयानात देकर इंतज़ामिया का निकम्मापन साबित करते। रिलीफ फंड खोलकर कुछ लोग मिली खिदमात का क्रेडिट लेना शुरू कर देते। मुसलमानों के उर्दू अखबारात में गर्मा गर्म सुर्खियाँ छपती जिसके नतीजे में उनकी इशात बढ़ जाती। और जहाँ तक मुस्लिम अवाम का ताल्लुक है उनके हिस्से में इसके सिवा कुछ और न आता कि उनकी बर्बादी में मज़ीद इजाफा हो जाए। मगर ईसाइयों ने इस इश्तियाल अंगेज कार्रवाई का कोई नोटिस नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि ये वाक़या महज एक बेवाक़या बनकर रह गया। 19 फरवरी 1990 की सुबह को मैं ओबरॉय होटल के पास फ्लाईओवर पर खड़ा हुआ उसकी दीवारों पर यह मंजर देख रहा था। पुल के दोनों तरफ की कुशादा सड़क पर सवारियां तेजी से गुजर रही थीं। किसी को भी ये फुर्सत न थी कि वो ठहरकर पुल के ऊपर लिखे हुए इन अल्फाज को पढ़े। ये अल्फाज पुल की दीवारों पर नाकाबिले इल्तिफात निशान के तौर पर सिर्फ इस बात के मुंतज़िर थे कि बारिश का पानी और हवाओं का झोंका इनको मिटा दे, इससे पहले कि कोई उनको पढ़े या उनसे कोई असर कबूल करे। जो इश्तियाल अंगेजी इतनी बेहकीकत हो, उस पर जो लोग मुश्तइल होकर फसाद के असबाब पैदा करते हैं वो बिलाशुबह तमाम नादानों से ज़्यादा नादान हैं। इल्म की अहमियत। थॉमस जेफरसन अमेरिका का तीसरा सदर था। वो 1743 में पैदा हुआ और 1826 में इसकी वफ़ात हुई। वो 1801 से लेकर 1809 तक अमेरिका का सदर रहा। जेफरसन निहायत काबिल आदमी था। वो अंग्रेज़ी, लातीनी, यूनानी, फ्रांसीसी, स्पेनी, अतालवी और एंग्लो सेक्सन ज़बानें जानता था। मौर्रिखीन इसके बारे में लिखते हैं कि वो एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का साहिब इल्म आदमी था। इसने अपनी तवील उम्र में फ़लसफ़ा और साइंस से लेकर मज़हब तक तकरीबन तमाम उलूम का गहरा मुताला किया। आखिर उम्र में इसने ये कोशिश की कि वो इंजील का तज्ज़िया करे और ये मालूम करे कि हज़रत मसीह ने वाक़ियतन क्या कहा था और बयान करने वालों ने इनके बारे में क्या बयान किया।
جیفرسن نے آخر عمر میں یہ وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر جو کتبہ لگایا جائے اس میں یہ نہ لکھا جائے کہ وہ امریکہ کا صدر تھا، بلکہ یہ لکھا جائے کہ وہ ورجینیا یونیورسٹی کا بانی تھا۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر پر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس میں یہ الفاظ درج ہیں: He was buried Thompson Jefferson, father of the University of Virginia۔ حقیقت یہ ہے کہ علم سب سے بڑی دولت ہے۔ جو لوگ علم کی اہمیت کو جان لیں ان کو امریکہ کی صدارت بھی ہیچ معلوم ہوگی۔ علم سب سے بڑی دولت ہے۔ علم ہی وہ واحد چیز ہے جس سے آدمی کبھی نہیں اکتاتا، جس کی حد کبھی کسی کے لیے نہیں آتی۔ علم ہر معاملے میں کارآمد ہے، وہ ہر میدان میں کامیابی کا زینہ ہے۔ علم سے آدمی کو وہ شعور ملتا ہے جس سے وہ دنیا کو جانے، جس سے وہ باتوں کو ان کی گہرائی تک سمجھ سکے۔ علم ایسا سکہ ہے جس سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ علم ہر قسم کی ترقی کا راز ہے، فرد کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ جس کے پاس علم ہو اس کے پاس گویا ہر چیز موجود ہے۔ جناب عبد الرحمن انتولے نے 5 فروری 1987 کی ملاقات میں ایک واقعہ بتایا۔ غالباً 1954 کی بات ہے۔ اس وقت وہ لندن کی کونسل آف لیگل ایجوکیشن میں قانون کے طالب علم تھے۔ ایک لیکچر کے دوران ایک قانونی مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ان کے انگریز پروفیسر نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا۔ پروفیسر نے بتایا کہ ایک بڑا صنعتی کارخانہ چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا۔ کارخانے کے انجینئر اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر ایک بڑے ایکسپرٹ کو بلایا گیا۔ وہ آیا تو اس نے کارخانے کا ایک راؤنڈ لیا۔ اس نے اس کی مشینیں دیکھیں، اس کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا۔ اس نے کہا کہ ایک ہتھوڑا لے آؤ۔ ہتھوڑا لایا گیا تو اس نے ایک مقام پر ہتھوڑے سے مارا۔ اس کے بعد مشین حرکت میں آ گئی اور کارخانہ چلنے لگا۔ مذکورہ ایکسپرٹ نے واپس جا کر 100 پاؤنڈ کا بل بھیج دیا۔ کارخانے کے مینیجر کو یہ بل بہت زیادہ معلوم ہوا۔ اس نے ایکسپرٹ کے نام اپنے خط میں لکھا کہ آپ نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں، یہاں آ کر آپ نے صرف ایک ہتھوڑا مار دیا۔ اس کے لیے 100 پاؤنڈ کا بل ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ براہ کرم آپ ہمارے نمائندے کو مزید اور زیادہ بہتر تفصیلات عطا فرمائیں۔ اس کے جواب میں مذکورہ ایکسپرٹ نے لکھا کہ میں نے جو بل روانہ کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ اصل یہ ہے کہ 99 پاؤنڈ اور 19 شلنگ تو یہ جاننے کے لیے ہیں کہ مشین میں غلطی کیا ہے اور کہاں ہے، اور 1 شلنگ ہتھوڑا اٹھا کر مارنے کے لیے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمت علم کی ہے۔ 100 میں 1 اگر محنت کی قیمت ہو تو 100 میں 99 علم کی قیمت قرار پائے گی۔ محرومی کے بعد بھی۔ سیموئل بٹلر 19ویں صدی کا مشہور انگریز مصنف ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ زندگی اس فن کا نام ہے کہ ناکافی مقدمات سے کافی نتائج اخذ کیے جائیں۔ سیموئل بٹلر نے یہ بات فکری تعقل کے تحت کہی ہے، مگر زندگی کے بارے میں شریعت نے جو تصور دیا ہے وہ بھی عین یہی ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں خدا نے جو نظام بنایا ہے اس میں آسانی کے ساتھ مشکل لگی ہوئی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک پہاڑی رستے کو دیکھا جس کا نام لوگوں نے اضیق یعنی دشوار رکھ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام تو الیسرا ہے یعنی آسان۔ گویا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی عسر میں یسر کو دریافت کرے، وہ دشوار گزار راستے کو آسان راستے کے روپ میں دیکھ سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس تعلیم کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ آپ کو سخت ترین مشکلات پیش آئیں مگر آپ نے حکیمانہ تدبیر سے ان کو اپنے حق میں آسان بنا لیا۔
آپ نے ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج میں تبدیل کر لیا۔ ایک مستشرق مسٹر کیلٹ نے آپ کی اس صفت کمال کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے مشکلات کا سامنا اس عزم کے ساتھ کیا کہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں۔ دنیا میں ایک طرف انسان ہے جو دوسرے انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، دوسری طرف خدا کا نظام ہے جس نے ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی رکھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں انسانی مشکلات پر شور کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آدمی نے انسان کے عمل کو دیکھا مگر وہ خدا کے عمل کو نہ دیکھ سکا، کیونکہ اگر وہ خدا کے عمل کو دیکھتا تو شکایت کرنے کے بجائے وہ اس کو استعمال کرنے میں لگ جاتا۔ اس دنیا میں ہر ناکامی کے بعد ایک نئی کامیابی کا امکان آدمی کے لیے باقی رہتا ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی اس امکان کو استعمال کر کے دوبارہ اپنے آپ کو کامیاب بنا لے۔ الرسالہ میں کینیڈا کے کھلاڑی بن جانسن کا قصہ چھپ چکا ہے۔ دوڑ کے عالمی مقابلے میں اس نے اول درجے کی کامیابی حاصل کی، مگر اگلے ہی دن اس کا جیتا ہوا گولڈ میڈل اس سے چھین لیا گیا۔ مزید اس کے بارے میں یہ سخت فیصلہ کیا گیا کہ وہ اگلے 2 سال تک کھیل کے مقابلوں میں حصہ نہ لے سکے گا۔ بن جانسن کے لیے یہ اس کی زندگی کا شدید ترین حادثہ تھا، تاہم اس نے ظالم ججوں کے خلاف احتجاج میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے ازسر نو اپنی تیاری کا منصوبہ بنایا۔ اٹلی کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے نومبر 1988 میں بن جانسن کا ایک باتصویر انٹرویو اس کی رہائش گاہ ٹورانٹو پر لیا، جس کی تفصیل اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 100 میٹر دوڑ کے عالمی چیمپئن بن جانسن نے ٹیلی ویژن کیمرے کے سامنے روتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کھیل کے اصولوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تاہم وہ اپنی تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ بارسلونا میں 1992 میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں واپس آنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا عالمی ریکارڈ ٹریک پر 13 سال کی مسلسل محنت کا نتیجہ تھا۔ بظاہر وہ بہت افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ سیول اولمپک کے بعد پیش آنے والے مشکلات لمحات کا ذکر کرتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انٹرویو لینے والے مسٹر گیانی نے کہا کہ شوٹنگ کا کام 5 منٹ تک روک دینا پڑا کیونکہ بن جانسن اپنی سسکیوں پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ بن جانسن نے بتایا کہ ٹریک پر واپس آنے کے لیے وہ ہفتے میں 6 دن 4 گھنٹے روزانہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا کام صرف دوڑنا ہے، بیٹھے رہنے کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری خواہش ہے کہ میں دوبارہ مقابلے میں حصہ لوں۔ انہوں نے میرے سونے کا تمغہ مجھ سے لیا ہے، نہ کہ میری رفتار۔ چھیننے والا ہمیشہ آپ کی کوئی چیز چھینتا ہے، نہ کہ خود آپ کو۔ آپ کا وجود اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ پھر بھی آپ کو حاصل رہتا ہے۔ اس حاصل شدہ متاع کو استعمال کیجیے اور پھر ہر محرومی کے بعد آپ اپنی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہیں۔ مشتعل نہ کیجیے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ شیر گیر کے جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں ان کے لیے بہت بڑا کھلا پارک بنایا گیا ہے جس کو گیر فارسٹ سینکچوری کہا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یہاں 20 سے بھی کم تعداد میں شیر پائے جاتے تھے، مگر مئی 1990 کی گنتی کے مطابق اب وہاں 280 شیر ہیں۔ ان شیروں کی وجہ سے انسانی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 2 برسوں میں ان شیروں نے علاقے کے 16 آدمی مار ڈالے اور 140 آدمیوں کو زخمی کیا۔ ان حادثات کے بعد مسٹر روی چیلم کی قیادت میں ایک ٹیم کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ صورتحال کے بارے میں تحقیق کرے۔ انہوں نے تحقیق کے بعد یہ بتایا ہے کہ شیروں نے اگرچہ بہت سے انسانوں کو نقصان پہنچایا اور ان پر حملے کیے، مگر یہ حملے محض شیروں کی درندگی کی بنا پر نہ تھے۔
ریسرچ کرنے والوں نے انسان کے اوپر شیر کے اکثر حملوں کا سبب اشتعال انگیزی کو قرار دیا ہے۔ شیر ایک خونخوار درندہ ہے، وہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، مگر شیر اپنی ساری درندگی کے باوجود اپنی فطرت کے ماتحت رہتا ہے، اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کے بغیر کسی انسان کے اوپر حملہ نہ کرے۔ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ درندہ انسانوں کے ظلم سے کس طرح بچا جائے۔ درندہ انسان کے ظلم سے بچنے کی واحد یقینی تدبیر یہ ہے کہ اس کو اس کی فطرت کی ماتحتی میں رہنے دیا جائے۔ اشتعال دلانے سے پہلے ہر انسان اپنی فطرت کے زیر حکم رہتا ہے، اور اشتعال دلانے کے بعد ہر آدمی اپنی فطرت کے حکم سے باہر آ جاتا ہے۔ گویا فطرت خود ہر آدمی کو ظلم و فساد سے روکے ہوئے ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو جوابی کارروائی کرنے کی کیا ضرورت؟ مشتعل ہونے سے پہلے شیر ایک بے ضرر حیوان ہے، مشتعل ہونے کے بعد شیر ایک مردم خوار حیوان بن جاتا ہے۔ آپ شیر کو مشتعل نہ کیجیے اور پھر آپ اس کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ نرمی اور تحمل کوئی بزدلی کی بات نہیں، یہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے جو خود خالق فطرت نے تمام مخلوقات کو سکھایا ہے۔ عربی کا ایک مثل ہے، السماح دباہ، یعنی معاملات میں نرمی اور وسعت ظرف کا طریقہ ہمیشہ مفید ہوتا ہے۔ یہ مثل انسانی تجربات سے بنی ہے۔ انسان نے ہزاروں برس کے دوران دونوں قسم کا تجربہ کیا، نرم رویے کا بھی اور سخت رویے کا بھی۔ آخر کار تجربات سے ثابت ہوا کہ سخت رویہ الٹا نتیجہ پیدا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں نرم رویہ ایسا نتیجہ پیدا کرتا ہے جو آپ کے لیے مفید ہو۔ ریلوے اسٹیشن پر دو آدمی چل رہے تھے، ایک آدمی آگے تھا، دوسرا آدمی پیچھے۔ پیچھے والے کے ہاتھ میں ایک بڑا باکس تھا۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا باکس اگلے آدمی کے پاؤں سے ٹکرا گیا، وہ پلیٹ فارم پر گر پڑا۔ پیچھے والا آدمی فوراً ٹھہر گیا اور شرمندگی کے ساتھ بولا کہ مجھے معاف کیجیے۔ آگے والے آدمی نے اس کو سنا تو وہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، اور پھر دونوں اٹھ کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آئے تو دونوں بگڑ جائیں۔ ایک کہے کہ تم اندھے ہو، دوسرا کہے کہ تم بدتمیز ہو، تم کو بولنا نہیں آتا، وغیرہ۔ اگر ایسے موقع پر دونوں اس قسم کی بولی بولنے لگیں تو بات بڑھے گی، یہاں تک کہ دونوں لڑ پڑیں گے۔ پہلے اگر ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی تو اب ان کے جسم سے خون بہے گا۔ پہلے اگر ان کے کپڑے پھٹے تھے تو اب ان کی ہڈیاں توڑی جائیں گی۔ خواہ گھریلو زندگی کا معاملہ ہو یا گھر کے باہر کا معاملہ ہو، خواہ ایک قوم کے افراد کا جھگڑا ہو یا دو قوموں کے افراد کا جھگڑا، ہر جگہ نرم روی اور اعلیٰ ظرفی سے ہی مسئلے ختم ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس رویہ اختیار کرنے سے مسئلے اور بڑھ جاتے ہیں۔ نرم روی کا طریقہ گویا آگ پر پانی ڈالنا ہے، اور شدت کا طریقہ گویا آگ پر پیٹرول ڈالنا۔ پہلا طریقہ آگ کو بجھاتا ہے اور دوسرا آگ کو مزید بھڑکا دیتا ہے۔ دشمن میں دوست۔ ڈاکٹر سید عبداللطیف کرنول دکن میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے انگریزی ترجمہ قرآن اور دوسری خدمات کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ وہ مقامی ہائی اسکول میں اپنے والد کے اطلاع کے بغیر داخل ہو گئے تھے۔ والد کو انگریز اور انگریزی تعلیم سے سخت نفرت تھی۔ ان کو معلوم ہوا تو غصہ ہو گئے اور درست لہجے میں پوچھا کہ انگریزی پڑھ کر کیا کرے گا؟ دبلے پتلے پست قامت لڑکے نے جواب دیا، انگریزی پڑھ کر قرآن کا ترجمہ انگریزی زبان میں کروں گا۔ 1915 میں انہوں نے بی اے کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ 1920 میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1922 میں ان کے لیے نیا تعلیمی موقع پیدا ہوا
جبکہ جامعہ عثمانیہ کے 4 استادوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجنا طے پایا اور ان کے لیے ریاست کی طرف سے 30,000 روپے کا بلا سودی قرض منظور کیا گیا۔ ان میں سے ایک سید عبداللطیف بھی تھے۔ لندن پہنچ کر وہ وہاں BA آنرز میں داخلہ لینا چاہتے تھے، مگر کنگز کالج کے صدر شعبہ انگریزی اور دوسرے انگریز اساتذہ آپ کی صلاحیت سے اس درجے متاثر ہوئے کہ آپ کو BA اور MA سے مستثنا کرتے ہوئے براہ راست PhD کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ کے مقالے کا عنوان اردو ادب پر انگریزی ادب کے اثرات طے پایا۔ مقالے کی تیاری کی مدت 3 سال مقرر کی گئی تھی، مگر آپ نے 2 سال ہی میں PhD کے مقالے کی تکمیل کر لی۔ کنگز کالج کے ذمہ داروں نے اس کو منظور کرتے ہوئے ڈاکٹریٹ کا مستحق قرار دیا۔ سید عبداللطیف مقررہ مدت سے 1 سال پہلے ڈاکٹر ہو کر حیدرآباد واپس آ گئے۔ یہاں آپ کو فوراً جامعہ عثمانیہ کا پروفیسر بنا دیا گیا۔ 1922 میں انگریزوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، مگر اسی دشمن نے مسلمان طالب علم کے ساتھ فیاضی کا وہ معاملہ کیا جس کی مثال مسلم اداروں میں بھی مشکل سے ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن انسان کے اندر بھی دوست انسان موجود ہوتا ہے، مگر اس دوست انسان کو وہی لوگ پاتے ہیں جو دوستی اور دشمنی سے اوپر اٹھ کر انسانوں سے معاملہ کرنا جانتے ہوں۔ عام مزاج یہ ہے کہ لوگ اپنوں کو اپنا اور غیروں کو غیر سمجھتے ہیں، مگر کھلے دل والے انسان کے لیے ہر ایک اس کا اپنا ہے، کوئی اس کا غیر نہیں۔ سوامی رام تیرتھ نہایت قابل آدمی تھے۔ ان کا ایک بہت بامانی قول ہے، زندگی کے سب دروازوں پر لکھا ہوتا ہے کھینچو، مگر اکثر ہم اسے دھکا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سوامی رام تیرتھ روانی کے ساتھ انگریزی بولتے تھے۔ وہ دھرم کے پرچار کے لیے 1903 میں امریکہ گئے۔ ان کا جہاز سان فرانسسکو کے سمندری ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ وہ اترے تو ایک امریکی ازراہ تعارف ان کے قریب آیا۔ اس کے بعد جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی، آپ کا سامان کہاں ہے؟ امریکی نے پوچھا۔ میرا سامان بس یہی ہے، سوامی رام تیرتھ نے جواب دیا۔ اپنا روپیہ پیسہ آپ کہاں رکھتے ہیں؟ میرے پاس روپیہ پیسہ ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کا کام کیسے چلتا ہے؟ میں سب سے پیار کرتا ہوں، بس اسی سے میرا سب کام چل جاتا ہے۔ تو امریکہ میں آپ کا کوئی دوست ضرور ہوگا؟ ہاں، ایک دوست ہے، اور وہ دوست یہ ہے۔ سوامی رام تیرتھ نے یہ کہا اور اپنے دونوں بازو امریکی شخص کے گلے میں ڈال دیے۔ امریکی ان کی اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ امریکی ان کا اتنا گہرا دوست بن گیا کہ وہ انہیں اپنے گھر لے گیا، اور سوامی رام تیرتھ جب تک امریکہ میں رہے وہ برابر ان کے ساتھ رہا اور ان کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ ان کا شاگرد بن گیا۔ اس دنیا میں محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ محبت کے ذریعے آپ اپنے مخالف کو جھکا سکتے ہیں اور ایک اجنبی شخص کو اپنا بنا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کی محبت سچی محبت ہو، وہ دکھاوے اور نمائش کے لیے نہ ہو۔ ناکامی میں کامیابی۔ موہن سنگھ اوبرائے 15 اگست 1900 کو جہلم کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ پشاور میں ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے، مگر مسٹر اوبرائے ابھی صرف 6 مہینے کے تھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد مسٹر اوبرائے بے وسیلہ ہو کر رہ گئے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے سرگودا سے میٹرک کیا اور لاہور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد مالی دشواری کی بنا پر وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ مسٹر اوبرائے نے اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں جو ٹائمز آف انڈیا کے سنڈے ایڈیشن میں چھپے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اب میں مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو یہ میری زندگی میں بڑی تشویش کا لمحہ تھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ موجودہ تعلیمی لیاقت کے ذریعے میں کوئی سروس حاصل نہیں کر سکتا۔ سروس سے محرومی
انہیں بزنس کے میدان میں لے گئی۔ یہ کاروباری جدوجہد کی ایک لمبی کہانی ہے جس کو مذکورہ اخبار میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ 1924 میں وہ معمولی طور پر ایک ہوٹل کے کام میں شریک ہوئے۔ 1939 میں جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو وہ کلکتہ میں اپنا ایک ہوٹل شروع کر چکے تھے۔ ان کا کام بڑھتا رہا یہاں تک کہ آج وہ ایک ہوٹل امپائر کے مالک ہیں۔ ہندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں ان کے ہوٹل اوبرائے کے نام سے قائم ہیں۔ اس کے علاوہ سنگاپور، سعودی عرب، سری لنکا، نیپال، خلیج، مصر اور افریقہ میں ان کے بڑے بڑے ہوٹل کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مسٹر اوبرائے کو سروس کے میدان میں جگہ نہیں ملی تو انہوں نے بزنس کے میدان میں اس سے زیادہ بڑی جگہ اپنے لیے حاصل کر لی۔ یہی موجودہ دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہاں کامیاب وہ ہوتا ہے جو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت کا ثبوت دے سکے۔ اگر ایک میدان میں آپ کو مواقع نہ ملی تو دوسرے میدان میں محنت شروع کر دیجئے۔ عین ممکن ہے کہ آپ دوسرے میدان میں وہ سب کچھ پا لیں جس کی امید آپ پہلے میدان میں کیے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سالم علی کو علم طیور میں غیر معمولی مقام ملا۔ ہندوستان نے ان کو پدما بھوشن کا خطاب دیا، برطانیہ نے ان کو گولڈ میڈل سے نوازا، ہالینڈ نے ان کو گولڈن آرک عطا کیا، عالمی ادارہ وائلڈ لائف نے ان کو انعام کے طور پر $50,000 دیے۔ ہندوستان کی 3 یونیورسٹیوں نے اعزازی طور پر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی، وہ راجیہ سبھا کے ممبر بنائے گئے وغیرہ۔ ڈاکٹر سالم علی کو یہ غیر معمولی کامیابی ایک غیر معمولی ناکامی کے ذریعے حاصل ہوئی۔ وہ بمبئی کے ایک گنجان علاقہ کھیت داڑی میں پیدا ہوئے۔ BA تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں روزگار کی ضرورت ہوئی، مگر جب وہ روزگار کی تلاش میں نکلے تو ان کے الفاظ میں ہر ادارے اور ہر دفتر میں ان کے لیے جگہ نہیں، نو ویکینسی کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس ناکامی نے ان کے لیے نئی کامیابی کے راستے کھول دیے۔ ایک روز انہوں نے ایک چھوٹی چڑیا پکڑی، اس کو دیکھا تو اس میں ایک غیر معمولی خصوصیت نظر آئی۔ اس کی گردن پیلے رنگ کی تھی۔ انہوں نے اس کی تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے علم طیور کے موضوع پر بہت سی کتابیں پڑھ ڈالیں۔ ان کی دلچسپی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دستی دوربین حاصل کی۔ اب ان کا کام یہ ہو گیا کہ ادھر ادھر جا کر چڑیوں کا مشاہدہ کریں اور ان کے حالات اپنی ڈائری میں لکھیں۔ آخر کار انہوں نے علم طیور میں اتنی مہارت پیدا کی کہ خود اس فن کو نئی جہتوں اور نئی وسعتوں سے آشنا کیا۔ ان کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ایک کتاب میں انہوں نے برصغیر ہند کی 1200 چڑیوں کے حالات لکھے ہیں۔ ان کی دوسری کتاب طیور ہند ہے جو 11 بار چھپ چکی ہے اور عالمی سطح پر پڑھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر سالم علی کو زمینی ادارے میں جگہ نہیں ملی تھی۔ انہوں نے آسمانی مشاہدے میں اپنے لیے زیادہ بہتر کام تلاش کر لیا۔ ان کو ملکی ملازمت میں نہیں لیا گیا تھا، مگر اپنی اعلیٰ کارکردگی کے ذریعے وہ عالمی اعزاز کے مستحق قرار پائے۔ فاصلے پر رہو۔ سڑک پر بیک وقت بہت سی سواریاں دوڑتی ہیں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اس لیے سڑک کے سفر کو محفوظ حالت میں باقی رکھنے کے لیے بہت سے قاعدے بنائے گئے ہیں۔ یہ سڑک کے قاعدے سڑک کے کنارے ہر جگہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ سڑک سے گزرنے والے لوگ انہیں پڑھیں اور ان کی رہنمائی میں اپنا سفر طے کریں۔ دہلی کی ایک سڑک سے گزرتے ہوئے اسی قسم کا ایک قاعدہ بورڈ پر لکھا ہوا نظر سے گزرا۔ اس کے الفاظ یہ تھے: فاصلہ برقرار رکھو۔ میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ ان 2 لفظوں میں نہایت دانائی کی بات کہی گئی ہے۔ یہ ایک مکمل حکمت ہے۔ اس کا تعلق سڑک کے سفر سے بھی ہے اور زندگی کے عام سفر سے بھی۔
موجودہ دنیا میں کوئی آدمی اکیلا نہیں ہے. ہر آدمی کو دوسرے بہت سے انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنا کام کرنا پڑتا ہے. ہر آدمی کے سامنے اس کا ذاتی انٹرسٹ ہے. ہر آدمی اپنے اندر ایک انا لیے ہوئے ہے. ہر آدمی دوسرے کو پیچھے کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے. یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ ہم زندگی کے سفر میں فاصلے پر رہو کے اصول کو ہمیشہ پکڑے رہیں. ہم دوسرے سے اتنی دوری پر رہیں کہ اس سے ٹکراؤ کا خطرہ مول لیے بغیر ہم اپنا سفر جاری رکھ سکیں. اس حکمت کو قرآن میں آراز کہا گیا ہے. اگر آپ آراز کی اس حکمت کو ملحوظ نہ رکھیں تو کہیں آپ کا فائدہ دوسرے کے فائدے سے ٹکرا جائے گا. کہیں آپ کا ایک سخت لفظ دوسرے کو مشتعل کرنے کا سبب بن جائے گا. کہیں آپ کی بے احتیاطی آپ کو غیر ضروری طور پر دوسروں سے الجھا دے گی. اس کے بعد وہی ہوگا جو سڑک پر ہوتا ہے، یعنی حادثہ. سڑک کا حادثہ آدمی کے سفر کو روک دیتا ہے، بعض اوقات خود مسافر کا خاتمہ کر دیتا ہے. اسی طرح زندگی میں مذکورہ اصول کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی ترقی کا سفر رک جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ خود اپنی زندگی سے محروم ہو جائیں. آپ تاریخ کے صفحے سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں. ماضی میں اور حال میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں. جب بھی کسی شخص نے اپنی مقررہ حد کو پار کیا، وہ لازمی طور پر برے انجام کا شکار ہوا. نیتن والیا ایک 3 سالہ بچہ ہے. وہ اپنے والدین وجے پال والیا اور سونیتا کے ساتھ شاہدرہ میں رہتا ہے. بچے کو چڑیا گھر دیکھنے کا شوق تھا. اس کے والدین اس کو دہلی کا چڑیا گھر دکھانے کے لیے لے گئے. مختلف جانوروں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ وہاں پہنچے جہاں سفید شیر کا پنجرہ ہے. وہ شیر اور اس کے بچے کو دیکھنے کے لیے رکے. یہاں نیتن ریلنگ کے اندر داخل ہو گیا اور پنجرے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. شیرنی نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ اپنے منہ میں لے لیا. لوگوں نے اس کو لکڑی سے مار کر ہٹایا، مگر اس دوران وہ بچے کا ہاتھ کندھے تک چبا چکی تھی. آپریشن کے بعد بچہ زندہ ہے، مگر وہ ساری عمر کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہو چکا ہے. ٹائمز آف انڈیا کے رپورٹر کے مطابق بچے کے والدین نے اس حادثے کی ذمہ داری چڑیا گھر کے کارکنوں پر ڈالی. انہوں نے کہا اس وقت پنجرے کے پاس کوئی چوکیدار موجود نہ تھا. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ فوراً اپنے سے باہر کسی کو تلاش کرتے ہیں جس پر حادثے کی ذمہ داری ڈال سکیں. مگر موجودہ دنیا میں اس قسم کی کوشش سراسر بے فائدہ ہے. یہاں حادثات سے صرف وہ شخص بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے. جو شخص خود بے قابو ہو جائے وہ لازماً حادثے سے دوچار ہوگا، خواہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے اس نے ڈکشنری کے تمام الفاظ دہرا ڈالے ہوں. چڑیا گھر میں خونخوار جانور کے کٹہرے سے 4 فٹ کے فاصلے پر ریلنگ لگی ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جانور کے مقابلے میں آدمی کو ایک محفوظ فاصلے پر رکھا جائے. اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پر ایک ریلنگ کھڑی ہوتی ہے. جو شخص ریلنگ کو حد سمجھ کر وہاں ٹھہر جائے وہ محفوظ رہے گا، اور جو شخص ریلنگ کو پار کر جائے وہ اپنے آپ کو حادثات سے نہیں بچا سکتا، نہ چڑیا گھر کے اندر اور نہ چڑیا گھر کے باہر. مقابلے کی ہمت. JRD ٹاٹا ہندوستان کے چند انتہائی بڑے صنعت کاروں میں سے ہیں. بوقت تحریر ان کی عمر 58 سال کی ہے. اب بھی وہ ہوائی جہاز چلاتے ہیں اور برف پر اسکیٹنگ کرتے ہیں. اتنی بڑی عمر میں ان کی اس صحت کا راز کیا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، جو چیز مجھ کو برابر جوان رکھتی ہے ان میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ میں خطرات میں جینے کے لیے تیار رہتا ہوں. زندگی کو کارآمد بنانے کی خاطر آپ کو رسک لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے.
बिजनेस, खेल, शादी, हर चीज में रिस्क। हिंदुस्तान टाइम्स, 13 जुलाई 1991। अंग्रेजी का मिसल है कि रिस्क नहीं तो कामयाबी भी नहीं। नो रिस्क नो गेन। यहां सवाल यह है कि रिस्क और खतरात क्यों आदमी को कामयाबी और तरक्की की तरफ ले जाते हैं। इसकी वजह यह है कि रिस्क आदमी की कुव्वतों को जगाता है। वो एक मामूली इंसान को गैर मामूली इंसान बना देता है। आदमी अगर खतरात का सामना ना करे, वो रिस्क की सूरतों से दूर रहे, तो वो सुस्त और काहिल इंसान बन जाएगा। उसकी फितरी सलाहियतें खाबीदगी की हालत में पड़ी रहेंगी। वो ऐसा बीज होगा जो फटा नहीं कि दरख्त बने। वो ऐसा ज़ख़ीरा आब होगा जिसमें मौजें नहीं उठी, जो तूफान की सूरत इख्तियार करे। मगर जब आदमी को खतरात पेश आते हैं, जब उसकी जिंदगी रिस्क की हालत से दो चार होती है, तो उसकी शख्सियत के अंदर छुपी हुई फितरी इस्तेदाद जाग उठती है। हालात का दबाव उसको मजबूर कर देता है कि वो मुतहर्रिक हो जाए, वो अपनी सारी ताकत अपने काम में लगा दे। हर आदमी के अंदर अथाह सलाहियतें हैं, मगर ये सलाहियतें इब्तिदाई तौर पर सोई हुई होती हैं। वो कभी जगाए बगैर नहीं जागती। इन सलाहियतों को जगाने का एक ही तरीका है, वो ये कि इन्हें चैलेंज से साबिका पेश आए, इन्हें खतरात का सामना करना पड़े। आफियत की जिंदगी बज़ाहिर सुकून की जिंदगी है, मगर आफियत की जिंदगी की ये महंगी कीमत देनी पड़ती है कि आदमी की शख्सियत अधूरी रह जाए, वो अपनी इम्कानी तरक्की के दर्जे तक न पहुंच सके। 6 जनवरी 1990 के अखबारात जो खबरें लाए, उनमें से एक खबर ये थी कि अजहरुद्दीन को इत्तफाक़ राय से कौमी टीम का कैप्टन मुकर्रर किया गया है। वो न्यूजीलैंड जाने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के लीडर होंगे। ये बात क्रिकेट हलकों के लिए इंतहाई ताज्जुब खेज थी, क्योंकि आम ख्याल था कि ये ओहदा श्रीकांत को दिया जाएगा, जो शारजा कप, नेहरू कप और पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली हालिया टीम के कप्तान रहे हैं। 27 साला अजहरुद्दीन हैदराबादी को क्रिकेट में उनकी महारत की वजह से वंडर बॉय कहा जाता है। अजहरुद्दीन हिंदुस्तानी क्रिकेट के दूसरे कम उम्र कप्तान हैं। इनसे कबल मंसूर अली खान पटौदी 21 साल की उम्र में कौमी टीम के कप्तान बनाए गए थे। अजहरुद्दीन को जिस चीज ने इस आला ओहदे पर पहुंचाया, वो उनकी ये सलाहियत है कि चैलेंज पेश आने पर वो बेहिम्मत नहीं होते, बल्कि मजीद ताकत के साथ उसका मुकाबला करते हैं। दिसंबर 1979 में दौरा पाकिस्तान के आगाज में अजहरुद्दीन का टेस्ट कैरियर खतरे में पड़ गया था, क्योंकि फैसलाबाद टेस्ट की पहली बारी में वो कोई खास स्कोर न कर सके थे, बल्कि 0 ही पर आउट हो गए थे। लेकिन दूसरी बारी में शानदार सेंचुरी बनाकर उन्होंने अपना टेस्ट कैरियर तबाह होने से बचा लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 6 जनवरी 1990 की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मिस्टर राज सिंह डोंगरपुर ने कहा कि अजहरुद्दीन को मुंतखब करने की वजह यह है कि वो चैलेंज का मुकाबला करने को महबूब रखते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के दौरे में देखा गया, जहां वो पहले टेस्ट में चुने ना जाने के करीब पहुंच गए थे। और ये क़यादत की निहायत अहम खुसूसियत है। ये दुनिया चैलेंज की दुनिया है। यहाँ वही लोग कामयाब होते हैं जो चैलेंज का सामना करने का हौसला रखते हों। ये सिफत किसी आदमी के अंदर जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा बड़ी कामयाबी वो इस दुनिया में हासिल करेगा। ज़मीर की ताकत। अबू अल बरकात अलवी निजामपुर जिला आजमगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। 29 अगस्त 1979 की मुलाकात में उन्होंने अपने इलाके का एक वाकया बताया, जिसमें बहुत बड़ा सबक है। आजमगढ़ के शुमाल मगरिब में एक गांव रेदा है, जो मजहूई नदी के किनारे फैजाबाद की सरहद पर वाक़े है। यहाँ 4 घर मुसलमानों के हैं। इसके मुकाबले में हिंदुओं के 200 घर आबाद हैं। नवंबर 1987 में ऐसा हुआ कि बाहर से एक नील गाय आया और गन्ने के खेत में दाखिल हो गया। एक मकामी मुसलमान ने चाहा कि उसका शिकार किया जाए। उन्होंने पड़ोस के गांव मखदूमपुर में एक मुसलमान को उसकी खबर की, जिसके पास बंदूक है। वो अपनी बंदूक लेकर आए और नील गाय पर फायर किया। अगर नील गाय मौके पर मर गया होता तो कोई मसला पैदा ना होता, मगर निशाना सही नहीं लगा।
नीलगाय जख्मी हो गया और खून बहता हुआ भागा। हिंदुओं ने जब जा बजा खून देखा तो मुश्तइल हो गए। उनको मालूम हुआ कि उस शख्स ने मुखबरी करके नीलगाय पर गोली चलवाई है, तो उन्होंने गांव में पंचायत की और उसको बुलाकर उसको ये सजा सुनाई कि तुमने जो कसूर किया है उसके बदले तुम्हारे ऊपर 1000 रुपया जुर्माना आयद किया जाता है। उस गांव में कोई सतही लीडर उसको बहकाने के लिए मौजूद ना था और ना मुसलमानों का वहां कोई जोर था जो उसको झूठे भरम में मुब्तला करे। चुनाचे फितरत ने उसकी रहनुमाई की। वो लोगों के सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे फैसला मंजूर है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास नकद रुपया मौजूद नहीं, मगर मैं अपने घर का सामान बेचकर इसको अदा कर दूंगा। 3 दिन गुजरे थे कि हिंदुओं का ज़मीर जाग उठा। उन्होंने दोबारा अपने लोगों की पंचायत बुलाई। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ मुसलमान बहुत थोड़े और कमज़ोर हैं। बाहर के लोग जब सुनेंगे कि हमने उनसे जुर्माना वसूल किया है तो वो हम लोगों को बहुत गिरा हुआ समझेंगे और हमारी बेइज्जती होगी कि हमने मुसलमानों को कमज़ोर पाकर उन्हें दबा दिया। इत्तफाक राय से ये तय हुआ कि उससे जुर्माना न लिया जाए। चुनाचे इस मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद उसका जुर्माना मुआफ़ कर दिया गया। हर इंसान के अंदर ज़मीर है। ये ज़मीर फ़रीक़ सानी के अंदर आपका नुमाइंदा है। इस फितरी नुमाइंदे को इस्तेमाल कीजिए और फिर आपको किसी से शिकायत ना होगी। C.F. डॉल ने कहा है कि मेहरबानी का बर्ताव दुनिया में सबसे बड़ी अमली ताकत है। ये महज एक शख्स का कौल नहीं, ये एक फितरी हकीकत है। इंसान के पैदा करने वाले ने इंसान को जिन खुसूसियात के साथ पैदा किया है उनमें से अहम तरीन खुसूसियत यह है कि किसी आदमी के साथ बुरा सलूक किया जाए तो वो बेभर उठता है, और अगर उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो वो एहसानमंदी के एहसास के तहत सलूक करने वाले के आगे बिछ जाता है। इस आम फितरी उसूल में किसी भी शख्स का कोई इस्तिस्ना नहीं, हत्ता के दोस्त और दुश्मन का भी नहीं। आप अपने एक दोस्त से कड़वा बोल बोलिए, उसको बेइज्जत कीजिए, उसको तकलीफ पहुंचाइए। आप देखेंगे कि उसके बाद फौरन वो सारी दोस्ती को भूल गया है। उसके अंदर अचानक इंतकामी जज्बा जाग उठेगा। वही शख्स जो इससे पहले आपके ऊपर फूल बरसा रहा था, अब वो आपके ऊपर कांटा और आग बरसाने के लिए आमादा हो जाएगा। इसके बरक्स एक शख्स जिसको आप अपना दुश्मन समझते हैं, उससे मीठा बोल बोलिए, उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर दीजिए, उसकी किसी मुश्किल के वक्त उसके काम आ जाइए। हत्ता के प्यास के वक्त उसको एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए। अचानक आप देखेंगे कि उसका पूरा मिजाज बदल गया है। जो शख्स इससे पहले आपका खुला दुश्मन दिखाई दे रहा था, वो आपका दोस्त और खैरखा बन जाएगा। खुदा ने इंसान की फितरत में ये मिजाज रखकर हमारी अजीम शान मदद की है। इस फितरत ने एक निहत्ते आदमी को भी सबसे बड़ा तस्खीरी हथियार दे दिया है। इस दुनिया में शेर और भेड़िए को मारने के लिए गोली की ताकत चाहिए, मगर इंसान को ज़ेर करने के लिए किसी गोली की ज़रूरत नहीं। इसके लिए हुस्न सलूक की एक फुहार काफ़ी है। कितना आसान है इंसान को अपने काबू में लाना, मगर नादान लोग इस आसान तरीन काम को अपने लिए मुश्किल तरीन काम बना लेते हैं। दिमागी इजाफा। सर C.V. रमन हिंदुस्तान के मशहूर साइंसदान थे। वो तिरुचिरापल्ली में पैदा हुए और बेंगलोर में उनकी वफात हुई। आखिरी वक्त में वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। इसके अलावा वो बहुत से इल्मी ओहदों पर फाइज रहे। 1930 में उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। रमन के बारे में एक मालूमाती मज़मून संडे रिव्यू में छपा है। उसका एक इक़्तिबास ये है, रमन का यकीन था कि साइंस दिमाग से आती है, न कि साजो सामान से। उनके एक शागिर्द ने एक बार शिकायत की कि उसके पास रिसर्च का काम करने के लिए सिर्फ 1 किलोवाट का लैंप है, जबकि बैरूनी मुल्क में उसके बराबर के एक तालिबे इल्म के पास 10 किलोवाट का लैंप होता है। रमन ने उस तालिबे इल्म को जवाब दिया कि तरद्दुद ना करो, तुम अपने मसाइल की तहकीक में 10 किलोवाट का दिमाग रख लो। ये बात निहायत दुरुस्त है। इस दुनिया में हर काम का ताल्लुक दिमाग से है। सामान की कमी को दिमाग से पूरा किया जा सकता है, मगर दिमाग की कमी को सामान से पूरा नहीं किया जा सकता।
200 سال اور 300 سال پہلے مغرب میں جو سائنسداں پیدا ہوئے ان میں سے کسی کے پاس وہ اعلیٰ سامان نہیں تھا جو آج کسی یونیورسٹی میں ایک ریسرچ طالب علم کے پاس ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے کم سامان کے ساتھ کام کیا۔ مثلا نیوٹن نے کیروسین کے لیمپ کے ذریعے کام کیا کیونکہ اس وقت بجلی کا استعمال ہی شروع نہ ہوا تھا، مگر یہی سائنسداں تھے جنہوں نے جدید مغربی سائنس کی بنیادیں قائم کی۔ اس اصول کا تعلق ہر انسان سے ہے۔ جب بھی کسی شخص کو محسوس ہو کہ اس کے پاس سرمایہ یا وسائل یا ساز و سامان کی کمی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دماغی محنت کو بڑھا لے۔ اس کی دماغی محنت اس کے لیے ہر دوسری کمی کی تلافی بن جائے گی۔ فطرت نے دماغ کی صورت میں انسان کو حیرت انگیز طاقت دی ہے۔ دماغ کو استعمال کر کے آدمی اپنی ہر کمی کی تلافی کر سکتا ہے۔ مسٹر کمال علیق نے 1 فروری 1979 کی ملاقات میں اپنا ایک واقعہ بتایا۔ وہ پہلے سگریٹ پیتے تھے۔ 1984 سے انہوں نے مکمل طور پر سگریٹ کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تھے۔ اس زمانے میں وہ چین اسموکر تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، امتحان کا زمانہ قریب تھا۔ وہ رات کو دیر تک پڑھنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ رات کو 1 بجے کا وقت ہو گیا۔ اس وقت انہیں سگریٹ کی طلب ہوئی۔ دیکھا تو دیا سلائی ختم ہو چکی تھی، ہیٹر بھی بگڑا ہوا تھا۔ ایک طرف اندر سے سگریٹ کی سخت طلب اٹھ رہی تھی، دوسری طرف کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے سگریٹ کو جلایا جا سکے۔ تقریباً آدھ گھنٹے تک ان کے دماغ پر یہ سوال چھایا رہا۔ وہ اس سوچ میں پڑے رہے کہ سگریٹ کو کس طرح جلایا جائے۔ آخر ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی۔ ان کے کمرے میں بجلی کا 100 واٹ کا بلب لٹک رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس جلتے ہوئے بلب میں اگر کوئی ہلکی چیز لپیٹ دی جائے تو کچھ دیر کے بعد گرم ہوا ہو کر وہ چل اٹھے گی۔ انہوں نے ایک پرانا کپڑا لیا اور اس کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلتے ہوئے بلب کے اوپر لپیٹ دیا۔ تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ کپڑا چل اٹھا۔ کمال صاحب نے فوراً اس سے اپنا سگریٹ سلگایا اور اس کے کش لینے لگے۔ اسی کا نام دماغی محنت ہے۔ عام لوگ محنت کے نام سے صرف جسمانی محنت کو جانتے ہیں، مگر محنت کی زیادہ بڑی قسم وہ ہے جس کا نام دماغی محنت ہے۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی ترقیاں وہی ہیں جو دماغی محنت کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں۔ جسمانی محنت پھاوڑا چلانے یا ہتھوڑا مارنے کا کام انجام دے سکتی ہیں، مگر ایک سائنٹیفک فارم یا جدید طرز کا ایک کارخانہ بنانے کا کام صرف دماغی محنت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جسمانی محنت اگر آپ کو 1 روپیہ فائدہ دے سکتی ہو تو آپ دماغی محنت کے ذریعے 1 کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں۔ جسمانی محنت صرف یہ کر سکتی ہے کہ وہ دوڑ کر بازار جائے اور ایک دیا سلائی خرید کر لائے اور اس کے ذریعے سے اپنی سگریٹ سلگائے، مگر دماغی محنت ایسی حیرت انگیز طاقت ہے جو دیا سلائی کے بغیر آپ کے سگریٹ کو سلگا دے، جو ظاہری آگ کے بغیر آپ کے گھر کو روشن کر دے۔ تاریخ کا سبق۔ سر تھامس روز 17ویں صدی عیسوی کے شروع میں لندن سے ہندوستان آیا اور یہاں 3 سال تک رہا۔ اس نے مغل حکمران جہانگیر سے تعلق پیدا کیا۔ دوسری اعلیٰ صفات کے ساتھ اس کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ ترکی زبان جانتا تھا اور جہانگیر سے براہ راست گفتگو کر سکتا تھا۔ سر تھامس جب ہندوستان آیا اس وقت جہانگیر اجمیر میں تھا۔ تھامس رو اجمیر پہنچا اور 3 سال تک یہاں رہا۔ جہانگیر کبھی کبھی اس کو اپنے دربار میں بلاتا اور اس سے ادھر ادھر کی گفتگو کرتا۔ تھامس نے اندازہ کیا کہ جہانگیر کو فن مصوری سے بہت دلچسپی ہے۔ اس نے ایک روز جہانگیر کی خدمت میں ایک تصویر پیش کی۔ جہانگیر کو یہ تصویر بہت پسند آئی۔ تھامس نے محسوس کیا کہ وہ جس وقت کا منتظر تھا وہ وقت اب اس کے لیے آ گیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے ایک ایسی چیز مانگی جو بظاہر بہت معمولی تھی۔ یہ چیز تھی ہندوستان کے ساحلی شہر سورت میں فیکٹری یعنی تجارتی ادارہ قائم کرنے کی اجازت۔ بادشاہ نے ایک فرمان لکھ دیا جس کے مطابق انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں اپنا تجارتی ادارہ قائم کرنے کی اجازت مل گئی۔ ہندوستان کے ایک شہر میں تجارتی ادارہ کھولنے کی اجازت بظاہر بہت معمولی چیز تھی، کیونکہ اس کے باوجود ہندوستان کا وسیع ملک مغل حکمرانی کے حصے میں تھا۔ عظمت و شان اور قوت و طاقت کے تمام مظاہر پر دوسروں کا قبضہ بدستور باقی تھا۔
मगर सूरत में तिजारती इदारा कायम करना अंग्रेज को वो सिरा दे रहा था जो बिलाखिर उसको तमाम दूसरी चीजों पर कब्जा दिलाते। चुनाचे अंग्रेज ने उस कमतर चीज को कबूल कर लिया और उसके बाद तारीख ने बताया कि जो कमतर पर रासी हो जाए वो आखिरकार बरतर पर भी कब्जा हासिल करने में कामयाब होता है। ये तारीख का सबक है, मगर बहुत कम लोग हैं जो इस तारीख से सबक हासिल करें। इस दुनिया में असल अहमियत इस बात की है कि आपको मामले का इब्तदाई सिरा मिल जाए। इब्तदाई सिरा जिसके हाथ में आ जाए वो आखिरकार इंतहाई सिरे तक पहुंच कर रहेगा। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक 1799 में शुरू हुई, जबकि सुल्तान टीपू अंग्रेज़ों से जंग करते हुए मारे गए। उसके बाद अंग्रेज़ों से लड़ना, अंग्रेज़ शख्सियतों पर बम मारना, उन पर हमला करने के लिए बैरूनी हुकूमतों को उभारना जैसे हंगामे 100 साल से ज़्यादा मुद्दत तक जारी रहे। इस किस्म की तदबीरें अपनी नौयत में पुरशोर थीं। चुनाचे उनका नाम आते ही अंग्रेज फौरन चौकन्ना हो जाता था और उनको पूरी ताकत से कुचल देता था। उसके बाद गांधी मैदान सियासत में आए तो अचानक सूरत हाल बदल गई। पिछले लोग हिंसा के जरिए आज़ादी का मुतालबा करते थे, गांधी ने उसके बरक्स अहिंसा का तरीक़े को इख्तियार किया। उन्होंने आज़ादी की तहरीक को ऐसी बुनियाद पर चलाने का ऐलान किया जो अंग्रेज़ों को नाकाबिल लिहाज दिखाई दे। गांधी के उसी तरीक़े का एक जुज़ वो है जिसको डांडी मार्च कहा जाता है। गुजरात के साहिल पर कदीम ज़माने से नमक बनाया जाता था। अंग्रेज़ी हुकूमत ने गुजरात में नमक बनाने की सनत को सरकारी कब्जे में ले लिया। गांधी उस कानून की पुरअमन खिलाफ वर्जी के लिए साबरमती से पैदल रवाना हुए और 24 दिन में 240 मील का सफ़र तय करके डांडी के साहिल पर पहुंचे और नमक का एक टुकड़ा अपने हाथ में लेकर सरकारी कानून की खिलाफ वर्जी की। गांधी ने जब अपने मंसूबे का ऐलान किया तो अंग्रेज ओहदेदारों की एक मीटिंग हुई। उस मौके पर एक अंग्रेज अफसर ने अपनी राय देते हुए कहा था कि इनको अपना नमक बनाने दो। मिस्टर गांधी को चुटकी भर नमक से बहुत ज्यादा बड़ी चीज दरकार होगी कि वो बरतानवी शहनशाहियत को ज़ेर कर सकें। मौजूदा दुनिया में कामयाब इक़दाम वो है जो देखने में नाकाबिल लिहाज दिखाई दे मगर हकीकतन वो नाकाबिल तस्खीर हो, जो हरीफ को बज़ाहिर चुटकी भर नमक नजर आए मगर अंजाम को पहुंचे तो वो पहाड़ भर नमक बन जाए। खिदमत का करिश्मा। नई दिल्ली के अंग्रेजी 15 रोज़ा इंडिया टुडे 15 अगस्त 1990 में सफ़ा 68 पर एक सबक आमोज वाक़या शाया हुआ है। मोहम्मद हनीफ सुलेमान लखनऊ के एक मुसलमान बार्बर हैं। वो पिछले 10 साल से मिस्टर मुलायम सिंह यादव की हजामत बनाते रहे हैं। मिस्टर यादव पहले सिर्फ एक नेता थे, अब वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मोहम्मद हनीफ सुलेमान ने मिस्टर यादव से कहा कि आप एक बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं, मुझे लखनऊ के बाजार हजरतगंज में एक दुकान दिला दीजिए। मिस्टर यादव इस पर राजी हो गए मगर वो उसके बाद अपने वादे को भूल गए। मोहम्मद हनीफ सुलेमान चंद महीने तक इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर जाना छोड़ दिया। मिस्टर यादव ने दरियाफ्त कराया तो मालूम हुआ कि मोहम्मद हनीफ सुलेमान उनकी वादा खिलाफी पर नाराज हैं और इस बिना पर उनके यहाँ जाना छोड़ दिया है। मिस्टर यादव को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने अफसरों को हुक्म दिया कि सुलेमान के लिए हजरतगंज में एक दुकान तलाश करो। अफसरों ने हजरतगंज में दौड़ धूप की तो मालूम हुआ कि उस इलाके में कोई भी दुकान खाली नहीं है। हजरतगंज में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पावर डिपार्टमेंट का एक सरकारी दफ्तर मौजूद था। मिस्टर यादव के हुक्म पर यह दफ्तर खाली करके सुलेमान को दे दिया गया ताकि वो वहां अपनी दुकान खोल सकें। रिपोर्टर के मुताबिक उस वक्त 1250 लोग हजरतगंज में दुकान हासिल करने के मुंतजिर हैं। सुलेमान ने उन सब पर छलांग लगाकर एक दिन में लखनऊ की अहम तरीन मार्केट में एक ऐसी दुकान हासिल कर ली जिसकी कीमत उस वक्त 5 लाख रुपया है। अब मोहम्मद हनीफ सुलेमान ने उस दुकान में अपना काम शुरू कर दिया है। उस दुकान के ऊपर इस नाम का बोर्ड लगा हुआ है, बम्बई हेयर ड्रेसर्स। रिपोर्टर के एक सवाल का जवाब देते हुए सुलेमान ने जो कुछ कहा उसको रिपोर्टर ने अपनी जबान में इस तरह नकल किया है कि मैं अपनी सेवा की वजह से इसका हकदार था। रहनुमाए हयात। हर आदमी की यह जरूरत है
کہ زندگی کے سفر میں اس کے پاس ایک گائیڈ بک ہو۔ زندگی میں بار بار ایسے لمحات آتے ہیں جبکہ آدمی کو ایک فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ ان تمام مواقعوں کے لیے یہ کتاب ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔